مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سورہ الحاقہ ہم نے ختم کی تھی نا، سورہ ملک ہے، پھر سورہ، اب سورہ معارج شروع ہوگی، سورہ نون نہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ سورہ الحاقہ کے بعد ہے سورہ معارج۔ سورہ معارج کی چند ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے اس کی تفسیر کی، ہم سب کو سننے کی اور پھر ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سأل سائل بعذاب واقع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر اور مشرک آیا۔ یہ باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے لیے کوئی ترجمان نہیں ہے، بیچارے کینیا سے جماعت آئی ہوئی ہے، یہ کہہ رہے تھے کوئی ہمیں ٹرانسلیٹر دے دیں، شوق سے سن رہے ہیں یہ، لیکن ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا۔ اور آپ یہ دیکھو پشاور اور کینیا کی جماعت کو اکٹھا کیا ہوا ہے، دونوں کے کلر میں کتنا فرق ہے بھائی؟ ایک طرف پشاور ہے، بالکل یہ دیکھو پشاور کے ہیں بالکل وائٹ، دوسری طرف کینیا کے لوگ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ہر طبقے، ہر نسل اور ہر قوم کے لوگوں کو آپس میں جمع کر سکتا ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ دنیا میں مذہب واحد وہ دعوت ہے، وہ نعرہ ہے جو ہر طبقے کو جمع کر سکتا ہے، باقی کسی کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے۔ اسلام جب دنیا میں آیا نا تو عربوں کو عربیت پہ بڑا فخر تھا، انہوں نے غیر عربی کا نام عجمی رکھا ہوا تھا۔ عجمی، عجمی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ گونگے کو، جانوروں کو کہتے ہیں، جانور۔ جانور چونکہ بولنا نہیں آتا نا ان کو، تو عربی لوگ غیر عربی کو سب کہتے تھے یہ گونگے ہیں، ان میں بلاغت نہیں ہے، فصاحت نہیں ہے۔ نام بھی کیسا توہین آمیز رکھا ہوا تھا، اور فخر اتنا تھا، اتنا ان کو اپنے اوپر تکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں جب پیغمبر بھیجے تو پیغمبر نے یہ نعرہ لگایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ آج کے بعد کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ قوم پرستی کے خلاف باتیں کرنے والے بھی بہت ملتے ہیں، لیکن ہوتے وہ بھی قوم پرستی ہیں۔ یہ اچھا ہو گیا آج یہ ٹاپک آ گیا، کیونکہ نا ابھی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ قوم پرستی بہت پھیلائی جا رہی ہے۔ کوئی آ جائے گا کہ ہم پنجابی ہیں، ہم پنجابی، کوئی آئے گا ہم پٹھان ہیں، کوئی آئے گا ہم سندھی ہیں۔ قوم پرستی کا جو نعرہ ہے نا اس میں اٹریکشن بہت ہے، کچھ گدھے فوراً آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، ہم مہاجر ہیں، ہم پنجابی ہیں، تو کچھ گدھے ہر دور میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ نعرہ لگتا ہے کہ ہم پٹھان ہیں،
ہم پنجابی ہیں، ہم مہاجر ہیں، تو کچھ گدھے فوراً آپ کے ساتھ اس نعرے کو دیکھ کر مل جاتے ہیں، چاہے اس کے پیچھے اس قوم کا کہ فائدے والی تحریک ہو بھی کہ نہیں ہو، نعرہ لگا دو بس کافی ہے۔ این ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم پنجابی ہیں، وہ پنجابیوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ نعرہ لگا رہا ہو۔ این ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم پٹھان ہیں، اس کا مقصد پٹھانوں کا بیڑا غرق کرنا ہو۔ این ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم مہاجر ہیں، آ جاؤ، این ممکن ہے مہاجروں کا بیڑا غرق ہونے والا ہو، اور اب تک تو یہی ہوتا رہا ہے نا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں شیطان اتنا ہوشیار ہے نا، جب بھی دوبارہ بھی یہ نعرہ لگا نا ہم پٹھان ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سرائکی ہیں، سارے لوگ اکٹھے، قوم پرستی نعرہ ایسا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، قرآن کہتے ہیں یہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ یہ کسی بھی چیز کی گہرائی، جو خواہش ہے نفسانی کا غلام ہوتا ہے نا، جو آدمی نفس پرست ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو اوپر اوپر سے لیتا ہے، کسی چیز کی ڈیپتھ میں جا کے، اس کی گہرائی میں جا کے نہیں دیکھتا کہ اس نعرے کے پیچھے کتنے خطرناک عزائم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قوم پرستی کا نعرہ ایک ایسا ہے جس کی کوئی بریک ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمیوں نے دوڑ لگانا شروع کی، آپ کو کہا کہ جو اس میں جیت گیا اس دوڑ میں اس کو ہم اتنے پیسے دیں گے۔ ہر آدمی کوشش کرے گا نا کہ میں دوڑ میں کیا کروں، بولو جیتوں۔ لیکن آپ دیکھو گے یار مجھ میں اسٹیمنا بھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ کہو گے بھائی گراؤنڈ کتنے کلومیٹر لمبا ہے جہاں ہم نے دوڑنا ہے، وہ کہے گا 1 کلومیٹر، آپ نے کہا چلو یار، وہ کہے 2 کلومیٹر، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہٹ جائیں، کچھ کہیں نہیں یار ہم 2 کلومیٹر نہیں دوڑ سکتے، لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا بڑا زبردست اسٹیمنا ہو، وہ آ جائیں گے۔ پھر آپ نے کہا نہیں ایکچولی 2 کلومیٹر نہیں 3 کلومیٹر ہے، 2-4 لوگ اور چھڑ جائیں گے ہی نہیں چھڑ جائیں گے، کہیں گے یار 3 کلومیٹر کون بھاگے گا، لیکن بڑے بڑے فنٹر وہ رہ جائیں گے۔ پھر اس نے کہا نہیں 3 نہیں 4 کلومیٹر ہے، تو بھائی وہ ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے 10 کلومیٹر بھی لے گیا نا تو ایک آدھ شاید بچ جائے۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ لامتناہی ہے، بھاگتے رہو گے ساری زندگی، کبھی بھی یہ فتح نہیں ہوگا، تو دنیا میں سب سے بڑا جو بے وقوف ہوگا نا وہ آئے گا اور کہے گا میں اس مقابلے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ تو قوم پرستی ایک ایسی دوڑ ہے جس کا کوئی اینڈ، مثال کے طور پر آپ نے نعرہ لگا دیا ہم پٹھان ہیں، تو جب آپ اس نعرے میں کامیاب ہو گئے، یہ نعرہ لگا دیا ہم پنجابی ہیں، تو سارے پنجاب والے جمع ہو گئے اور ایک الگ ملک بنا لیا، وطن بنا لیا، یا کوئی صوبہ بنا لیا فرض کرو، تو آپ کا کیا خیال ہے سارا پنجاب کیا ایک قوم ہے بھائی؟ پنجابیوں میں آگے 20 قومیں ہیں، یہ راجپوت ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈمکانا ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد راجپوت کھڑے ہو جائیں گے، ہم راجپوت ہیں، جو پنجابی غیر راجپوت ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ مہاجروں میں دیکھ لو، بہاری الگ ہیں اور دہلی کے یو پی کے الگ ہیں، بولنے کا اسٹائل میں فرق ہے۔ ہم یو پی کے، ہم جب دہلی والوں سے ملتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اردو کہاں کی ہے۔ حیدرآبادی اپن بریانی کھانے چلے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ارے اپن ابھی دیکھو مجھے لگ رہا ہے حیدرآبادی ہے یہ، تو گٹکا کھاتے ہیں نا اپن گٹکا کھا کے آتے ہیں۔ جو یو پی کے ہیں وہ تو ہم لوگ تو اپن نہیں بولتے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہے کو ہے بولتے ہیں، کیا پکا ہے، اردو اسپیکنگ میں ایسے۔ ہماری گلی میں صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب وہ بریانی پکی ہے، وہ کہتے ہیں بریانی پکی ہے، ہم کہتے ہیں ہے نہیں بھائی ہے، کہتے نہیں پکی ہے۔ تو اتنے لہجے ہیں کہ آپ اگر اردو کے نام پہ ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر بہاریوں کہیں گے ہمیں الگ صوبہ چاہیے بھائی ہمیں، اور جو دہلی والے ہیں وہ کہیں گے بھائی ہمیں الگ چاہیے، اور سب کے تہذیبیں بھی الگ الگ ہیں، فرق ہے۔ دہلی والے اور ٹائپ کے ہوتے ہیں، یو پی والے اور ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور بہاری اور ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو قوم پشتو پٹھانوں میں تو اتنی قومیں ہیں، کوئٹہ کی پشتو الگ ہے، پشاور کی پشتو الگ ہے،
باجوڑ کی الگ ہے, وزیرستان کی الگ ہے. تو اگر پشتو کے نام پہ توڑنا شروع کیا تو پٹھان تو بڑی قوم ہے, اس میں پھر 20 قومیں نکلنا, وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے ہم کوئٹہ والوں کو نہیں مانتے. میں نے کوئٹہ میں رہا ہوں نا, تو وہاں کی پشتو تھوڑی بہت سیکھی ہے. اب میں جب پشاور میں جا کے میں نے وہ بولا تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا دیغت مغت ہونے دی کڑے. انہوں نے کہا دیغت کیا ہوتا ہے بھائی؟ انڈی والا انخا دے. انہوں نے کہا انڈی والا ان کیا ہوتا ہے؟ اور لگیت دے. انہوں نے کہا اور لگیت کیا ہوتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے میں ہی غلط بول رہا ہوں, لیکن ہر جگہ کی پشتو الگ ہے. تو یہ ایک ایسی دوڑ ہے نا جس میں بھاگتے رہو گے, اینڈ آنے والا آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے قوم پرستی کا نعرہ لگایا تو کچھ لوگ اکٹھے. بھائی جب یہ اکٹھے ہوں گے نا کسی بھی نام پہ, اس کے بعد پھر یہ قوم مزید ٹوٹے گی. اور میں نے دیکھا ٹوٹتے ہوئے. قوم پرستی کے نام پہ کچھ قوموں نے تحریکیں چلائیں, جب وہ کامیاب ہوئی ہے نا تو انہی کے اندر پھوٹ پڑی ہے. انہوں نے کہا اصل میں ہم اس قوم میں فلاں لوگوں کو زیادہ آگے لایا جا رہا ہے اور فلاں لوگوں کو پیچھے کیا جائے. مثال میں فرضی مثالیں دیتا ہوں نا, اوریجنل دوں گا تو پھر وہ ایک پڈا نہ کھڑا ہو جائے. مثال کے طور پر پنجابیوں نے تحریک چلائی کہ ہم پنجابی ہیں, سارے پنجابی بولنے والے اکٹھے ہو جاؤ. اکٹھے ہو گئے جی سارے کے سارے, حالانکہ اکٹھے ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا اکٹھے اردو کا لفظ ہے تو ہم کٹھے ہوں گے, اکٹھے صحیح نہیں ہوں گے, کٹھے ہو گئے سارے کے سارے. اب کٹھے ہونے کے بعد جب سیٹیں بانٹنے کا وقت آئے گا تو راجپوت کھڑے ہوں گے, یار یہ ساری سیٹیں تو ارائیں لے گئے, راجپوتوں کو تو کچھ بھی ملا ہی نہیں ہے. پھر وہ ارائیوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, سنیں ارائیوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ضیاء الحق بھی ارائی تھا نا, معلوم نہیں, کچھ بھی نہیں پتا. کل اگلے بیان میں پوچھ کے آنا, ابو سے پوچھ کے آنا, ٹھیک ہے. تو ملک ہوتے ہیں, آوان ہوتے ہیں, بٹ ہوتے ہیں, جٹ ہوتے ہیں, 20 قسم کی, گجر ہوتے ہیں. تو اتنی قومیں میرے بھائی انتہا ہونے والی نہیں ہے. تو عربوں سے پہلے جب اسلام دنیا میں آئے نا, اس سے پہلے یہی ہوتا تھا, اور آج بھی یہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آج ختم ہو گیا, آج بھی قوم پرستی کا نعرہ لگاؤ فوراً منجن بگے گا آپ کا. کوئی بھی کھڑا ہو جائے نا, میں پٹھانوں کو جمع کر رہا ہوں, میں پنجابیوں کو جمع کر رہا ہوں, میں مہاجروں کو جمع کر رہا ہوں, تو دیکھو نتیجہ کیا نکلے گا. کیسے کیسے حالات خراب ہوئے کراچی میں ماضی میں, یہ تو قوم پرستی کے نعروں کی بیس پہ ہوئے نا. اور یہ ذہن میں رکھو, یہ جو تمہارے سیاسی لیڈر تمہیں قوم پرستی کی بیس پہ آگے لاتے ہیں نا, یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یہ تمہیں لڑوا کے خود ایک دوسرے کی جھوٹی چائے پی رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے ماتحتوں کو لڑاتے ہیں اور خود کبھی نہیں لڑتے. خود ان کے مذاکرات ایک دوسرے کو ہار پہنا رہے ہیں, خفیہ مجلسیں ہو رہی ہیں. اس لیے کبھی بھی قوم پرستی کے نعروں میں مت آیا کرو, بالکل ٹھکرا دو. میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ نا بہت اشارہ ہے, اور نیچے لوگوں نے بڑے کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام تو یہ, دوسرا کام یہ, اپنی قوم کی اپنے منہ سے کبھی تعریف نہ کرو دوسری قوم والے کے سامنے, اس سے قوم پرستی پھیلتی ہے. دوسرا آپ کی قوم کی تعریف کرے, اچھا لگتا ہے, وہ حقیقی تعریف ہوتی ہے. آپ نہ کرو کہ ہم ایسے ہیں. میں ایک شعر پڑھتا ہوں نا, آئینے ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو, یہ بات تو ثابت ہو گئی نا قوم پرستی غلط ہے, یا ابھی یہی کلیئر نہیں ہوا؟ غلط ہے نا قوم پرستی. مظلوم کا ساتھ ہم نے دینا ہے, چاہے ہماری قوم کا ہو یا ہماری قوم کا نہ ہو. اور دوسرا, اپنی قوم سے محبت ہونا یہ غلط نہیں ہے, یہ تو نیچرل ہے بھائی, یہ تو فطری چیز ہے. جب بھی انسان دنیا میں کہیں جاتا ہے, اپنی زبان کا آدمی ملتا ہے, بڑا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی نیچرل ہے. یہ تو سینے میں دل ہوگا تو محبت ہوگی, تو جو بھی رشتہ ہوگا اس رشتے کی وجہ سے دل مائل بھی ہوگا. تو یہ غلط چیز نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں نا, ہم کسی ملک میں جاتے ہیں, کوئی پاکستانی مل جائے ہمیں, ارے بھائی پاکستانی آیا ہوا ہے تو مدد کرتا ہے, وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, یہ ایک نیچرل ہے. یا ہمارے یہاں کوئی آ جائے, ہم تو نہیں کرتے پاکستانی ہونے کے ناطے, ٹھیک ہے, پاکستانی جو ہے نا وہ نہیں کرے گا کوئی بھی آ جائے باہر سے. لیکن ہم باہر جاتے ہیں تو تھوڑی سی ہمیں غیرت پیدا ہو جاتی ہے, اپنے لوگ ملتے ہیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ غلط نہیں ہے. غلط یہ کہ ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہا منتنا, قوم پرستی کا جو نعرہ ہے وہ بدبودار ہے.
وہ کیا نعرہ ہے؟ بدبودار. تو یہ پہلے تو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ بہت, دیکھو قوموں کی بیس پر نا ہمارا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے. خلافت عثمانیہ کتنی بڑی قوم تھی, اس قوم اس حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی اس کی حکومت تھی. اس وقت نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا, نہ بوسنیا کا مسئلہ تھا, اور نہ یہ دنیا میں جو جنگ عراق تباہ ہوا, نہ شام میں تحریکیں کھڑی ہوئیں, نہ شام کا بیڑا غرق ہوا. سکون, اطمینان. انگریز کو پتا تھا کہ یہ اسلامی خلافت ہے, کئی ممالک اس کے کنٹرول میں. اب اس کے خلاف اگر ہم اسلام کا نام لے کے کھڑے ہوں گے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا, کوئی اسلامی ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا کیا؟ بلکہ حدیثوں میں ہے کہ بغاوت حرام ہے, خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا ہے؟ حرام. تو انہوں نے عربوں کو جا کے سمجھایا کہ قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا, اسلام تمہاری زبان میں آیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے, چاروں خلفائے راشدین عربی تھے, نبی کے بیٹیاں بھی عربی, نبی کے داماد بھی عربی, نبی کی خالائیں پھوپھیاں بھی عربی, اور سارے عرب, اور صحابہ سارے زیادہ تر میجورٹی عرب تھی. دنیا میں اسلام تو انہوں نے پھیلایا, بنو امیہ, بنو عباس, جہاں پوری دنیا میں خلافتیں یورپ میں لے کر گئے. اور اب یہ اجمی, یہ ترکی ہیں بھائی, یہ پوری دنیا میں تمہارے باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. مکہ مدینہ کو مرکز ہونا چاہیے تھا, مرکز ہے ترکی. یہ نعرہ ایسا لگایا نا جو عرب میں, سارے عرب اس سے متاثر نہیں ہوئے, بہت سے عربوں نے اس نعرے کو ریجیکٹ کر دیا, بولا نہیں بھائی ہمیں توڑنے کی کوشش ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا عربی بادشاہ ہو, خلیفہ ہو یا اجمی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو شریف مکہ تھا نا, وہاں کا مکہ کا جو والی تھا, اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. شیطان نے اس کو ورغلایا کہ عربی آیا, اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا, ملا اس کو بھی کچھ نہیں, اس نے بغاوت کی. ترکوں نے کیا کیا, ترک چڑھائی کر سکتے تھے مکہ اور مدینہ پہ, ترک میں ادب بہت تھا مکہ اور مدینہ کا. ترک خلفاء ایسے اسلام کے محافظ تھے, ایسے محافظ کہ آج تصور نہیں ہو سکتا. بہت زیادہ ادب کرتے تھے مکہ مدینہ کا. ٹھیک ہے ان میں کچھ بدعتیں تھیں, وہ غلط تھیں, کچھ خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں بھائی. دنیا میں کون سی گورنمنٹ ایسی ہے یا کون سا انسان ایسا ہے جو 100% درست ہو؟ گھر بھی چلتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کر کے, ملک بھی چلتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں, خلافتیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں, 100% صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا. تو جو غلط ہو رہا تھا اس پہ آواز اٹھاتے رہتے, بھائی یہ مزار بنے ہوئے ہیں, غلط ہے, یہ نہیں ہونے چاہیے, بزرگوں کے مزار نہیں, مٹی ایک بالش قبر ہونی چاہیے, بس اتنی آواز اٹھتی رہتی. ٹھیک ہے, بدعتوں کے خاتمے کی کوشش ہوتی رہتی. لیکن کیا ہے کہ جی عربوں کو سمجھایا کہ تم عرب, اور یہ ترک کیا کر رہے ہیں, یہ سعودی عرب پہ بھی, حرمین پہ بھی ان کی حکومت. اتنا بڑا علاقہ تھا نا, آپ نقشے میں دیکھو, رشیا چھوٹا پڑے گا آج. ہندوستان میں ایک الگ ریاست تھی ہماری جس میں بنگلہ دیش اور برما بھی آتا تھا, اور یہ ایک الگ, دو بڑی حکومتیں تھیں. تو اب کیا ہوا کہ اچھا ہندوستان میں جو مسلمان بادشاہ ہے نا, جو بھی ہوتا تھا, وہ بھی خلیفہ کا خطبوں میں نام لیتا تھا. لڑائی اس کی اس سے بھی نہیں تھی, ہر خطبے میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا. نتیجہ کیا نکلا ہے جی, شریف مکہ نے بغاوت کر دی. اب ترکوں کی توپوں کا رخ مدینہ اور مکہ کی طرف بغاوت کو چلنے کے لیے, لیکن ترکوں نے, خلیفہ نے وہ توپیں چلانے کی اجازت بولو نہیں. آپ کسی سعودی عرب کے بوڑھے سعودی سے پوچھیں جس کی عمر 90-100 سال ہو, وہ بتائے گا آپ کو. بتاتے ہیں وہاں کے لوگ کہ ساری توپوں کا رخ انہوں نے مکہ مدینہ کی طرف کیا, بغاوت کچلے ہیں, مگر خلیفہ نے پرمیشن کہا مکہ مدینہ پہ بم نہیں برسا سکتے ہم. اس نے کہا یہ کیسے ہوگا, نبی کے, یعنی ہم نبی کے شہر پہ گولے برسائیں ہم. اب بتاؤ ایسے محافظ ملے اب دوبارہ کبھی ملے؟ قوم پرستی کا بدبودار نہ, ہم عربی ہیں, عربی عربی, عربیت کی بیس پہ بغاوت ہوئی, اور بالآخر حرمین خلافت کے حصار میں سے نکل گیا. پھر جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہوئی, وہ ترکی کا تو بیڑا سمٹ کے اتنا سا رہ گیا. اس کے بعد پھر بغاوت تو ہو چکی تھی, وہ شریف مکہ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا. پھر یہ اہل نجد اٹھے جو آل سعود ہیں, انہوں نے دیکھا کہ جب یہ میدان خالی ہے اور خلیفہ کے ہاتھ سے تو نکل گیا ہے, تو انہوں نے پھر لڑائیاں لڑ کے اپنے قبضے میں لے لیا.
لیکن انہیں توحید کا نظام نافذ کیا, بدعتوں کو ختم کیا, یہ ایک اچھا کام کیا وہاں پہ. لیکن جس نے کی تھی ہاتھ میں اس کے بھی کچھ نہیں آیا. تو کتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا یار. آج اگر وہ خلافت ہوتی تو آپ بتاؤ, پہلے بات تو ہندوستان میں بر صغیر میں انگریز اتنا کنٹرول نہیں کر پاتا. اس کو پتا تھا پیچھے ان کا باپ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, دیکھنے کے لیے. ان کے پاس بحری جہاز تھے, ان کے پاس کیا کچھ تھا, لیکن قوم پرستی کے نعرے نے ایسا تباہ کیا کہ یا تو عربی کی خلافت آ جاتی نا, وہ بھی نہیں آئی, وہ بھی نہیں آئی, بالکل ہی گئے ہم. اب ٹکڑوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے, ایک جزیرے عرب میں بھی ایک گورنمنٹ نہیں ہے. ایک جزیرے عرب بھی کتنے ملکوں میں تقسیم ہوا ہوا ہے, کتنے سارے ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے. اسرائیل کے ارد گرد آپ دیکھ لیں کتنے سارے عرب کنٹریز ہیں, سارے عرب ہیں, سب کی بولی ایک جیسی, سب میں الگ الگ حکومتیں چل رہی ہیں. تو یہ بندر باٹ ہوئی ہے. اس لیے قوم پرستی کا نعرہ کبھی بھی پنپنے بولو مت دو. تو اب قوم پرستی پھیلتی کن چیزوں سے ہے. پہلی بات, جب آپ اپنی قوم کی تعریفیں دوسروں قوموں کے سامنے کرو گے نا, اس سے سامنے والے کے دل میں عصبیت پیدا ہوتی, وہ پھر اپنی قوم کے دفاع پہ آ جاتا ہے. ہمیشہ وہ تعریف اچھی ہوتی ہے دوسری قوم کا آدمی آپ کی تعریف کرے. مہاجر کہے پٹھان ایسے ہوتے ہیں, پٹھان کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, پنجابی کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, سندھی کہے پنجابی ایسے, جو جو خوبیاں ہیں ایک دوسرے کی وہ کیا کی جائیں, ہائی لائٹ کی جائیں. ہمیشہ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی برائیوں پہ پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور دوسری قوم کی برائیوں کو بولو اچھال رہے ہوتے ہیں. ہر قوم میں یقیناً کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں جو دوسری قوم میں نہیں ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو جس قوم میں کوئی بڑی اچھائی نظر آئے گی نا, اسی میں من حیث القوم کوئی بڑی برائی بھی ہوگی جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی, جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اچھائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں مثالیں دوں گا نا تو اس سے قوم پرستی پھیلے گی اور کچھ نہیں ہوگا. میں مثالیں اسکپ کر رہا ہوں. میں ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہیں لیکن کچھ کیا ہیں, تو ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں. تو کبھی بھی قوم پرستی کو پروموٹ مت کرو. آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یہ میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. تو بولے تو ہے تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ تیرا عمل اگر اچھا ہے تو تو جنتی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو, تیرا عمل اگر برا ہے تو تو جہنمی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو. تو صرف ایک ہی نعرہ ہے میرے بھائی, وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ اللہ کچھ مانتا ہی نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے, میں کہنے والا تھا 16 بچے ہیں لیکن نہیں ہے, آپ کے اگر 4 بچے ہیں, مثال تو وہ دی جائے گی نا مارکیٹ میں چل رہی ہے. اب ہماری مارکیٹ میں چونکہ کچھ اور چل رہا ہے تو اس لیے ہم وہ والی مثالیں دینے پہ آ جاتے ہیں. آپ کے 4 بچے ہیں, ایک ان میں انتہائی درجے کا سفید, ایک انتہائی بلیک جو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا, ایک اس میں کچھ اور تھوڑی سی زبان اس کی تھوڑی سی کیا ہے, وہ اردو بولتا ہے لیکن الگ اسٹائل میں, چوتھا کسی اور اسٹائل میں, ایک کا قد چھوٹا ہے ایک کا لمبا ہے. ابا کی نظر میں ان چاروں میں فرق ہوگا ہے بھائی؟ ابا ان چاروں کو ایک نظر سے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ ابا کبھی فرق نہیں کرے گا. تو یاد رکھو حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ, یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے. گویا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہوتی لیکن ایسے جیسے اولاد. اللہ کسی کو اولاد نہیں بناتا, نہ ہے کوئی اولاد, لیکن اللہ کفالت تو کرتا ہے نا. تو اللہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کون کالا ہے, کون گورا ہے, کون پٹھان ہے, کون پنجابی ہے, کون مہاجر ہے, کون سندھی ہے, کون سرائکی ہے. اللہ اس نظر سے انسانوں کو دیکھتا ہے ہی نہیں. اللہ کہتے جو پٹھان ہے وہ بھی میرا ہے, جو سندھی ہے وہ بھی میرا ہے, جو سرائکی ہے وہ بھی میرا ہے, جو مہاجر ہے وہ بھی کس کا ہے, وہ بھی میرا ہے. تو سارے جب میرے ہیں تو میں کس سے خوش ہوتا ہوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارے گا وہ میری نظر میں سب سے زیادہ عزت دار. جو میری مان کے نہیں چلے گا جائے جس قوم کا ہو جہنم میں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو اگر عربیوں سے الگ سے محبت ہوتی تو ابو جہل کو اللہ جہنم میں بھیجتا اور سلمان فارسی اور بلال حبشی کو جنت میں بھیجتا اللہ تعالیٰ. بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ بلال حبشی جو تھے عربی تھے, کینیا کی جو جماعت آئی ہے نا ان کو دیکھ لو. حضرت بلال حبشی تو افریقہ سے تھے, کینیا سے تھے, حبشہ سے تھے, ایتھوپیا یہاں سے تھے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟
معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کہاں سنی ہے؟ جنت میں سنی ہے. اتنا بڑا مقام. کیوں؟ قربانی بہت بڑی تھی. اگر بلال حبشی جب مکہ میں تھے انہوں نے یہ سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ تفلحو، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم پرستی کا نعرہ لگاتے کہ اے لوگو میں عربوں کو دنیا کا امام بنانے آیا ہوں، اے لوگو اس توحید کے کلمے پہ آ جاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، اس سے عرب پوری دنیا پہ راج کریں گے، اس سے عربوں کو بڑا فائدہ ہوگا، تو بلال حبشی آتے؟ بولو نا. وہ کہتے بھائی میرا عربی سے کیا تعلق، میں تو غلام ہوں، یہاں پہ حبشہ سے پکڑ کے لائے تھے مجھے، نہ میرا رنگ ان سے میچ کرتا ہے، نہ میری زبان ان جیسی، میں اس نعرے کو قبول. وہ کہتے بھائی یہ تو عربوں کی ایک تحریک چل رہی ہے. کبھی بھی نہیں آتے. لیکن وہ ایسے وقت میں نبی کی دعوت پہ لبیک کہا انہوں نے کہ جب ان کا جو مالک ہے تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا. اس کے بعد بھی انہوں نے احد احد کا نعرہ لگایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام اور قوم پرستی یہ ایک ساتھ جمع نہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی اگر قوم پرستی کا نعرہ لگاتے نا تو جو 23 سال میں آپ کو نے کام کیا وہ 5 سال میں ہو جاتا، کیونکہ وہ تو قوم کے لیے کٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے عرب لوگ. عرب جو تھے نا ان میں ویسے ہی جب کسی قوم میں قوم پرستی پہلے سے ہی ہو تو آپ کو پتا ہے اس پہ تو قوم صرف چنگاری میں آگ لگانے کی دیر ہوتی ہے. ایک تیل جلنے کے لیے تیار ہے پیٹرول، اس میں تو آگ لگاؤ گے بھڑک اٹھے گا. تو عرب تو ویسے ہی قوم، ان کو تو قومی لیڈر چاہیے تھا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ویسے بھی آپ بڑی قوم میں پیدا ہوئے، قریش میں سرداروں کی قوم میں پیدا ہوئے، آپ کہتے ہیں میں آج سے تمہارا سردار ہوں اور میں یہ مشن لے کر آیا ہوں کہ تم عربی ہو، تم صرف یہاں تک تم جو ہے تمہاری معیشت بھی کمزور ہے، تو میں ایک لیڈر ہوں، میں پوری دنیا میں تمہیں امام بناؤں گا. نہیں ہوتے تھے اس وقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تلوار کی طاقت سے جو مرضی کر لو. تو آؤ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، آپس کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے دنیا فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے نبی یہ کام کرتے تو 100% کامیاب ہوتے، کیونکہ عربوں کو جتنا اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پہ تھا اتنا کسی اور پہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. وہ تو پہلے سے آپ کو صادق امین مانتے تھے. کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی تلوار جو اٹھی ہے نا سب سے پہلے، وہ کس کے خلاف اٹھی ہے؟ عربوں کے خلاف اٹھی ہے. پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ بدر، ایسا ہی ہے نا. تو بدر میں ادھر بھی عربی ادھر بھی عربی، پھر عربوں کی ذیلی قومیں، عربوں میں قوم ہے قریش، تو ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش. پھر قریش کا قبیلہ تھا جو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، بنو ہاشم، ادھر بھی بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم. بنو ہاشم کی تلوار سب سے پہلے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی ہے اسلام میں. اس سے صاف دنیا کو میسج دے دیا کہ ہم دنیا میں عربیت کو فروغ دینے کے لیے یا عربوں کو دنیا کا امام بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اکثر ایک حوالہ دیتا ہوں نا، سعودی عرب کے ایک بڑے پرہیزگار عالم تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی. ان کی ایک آڈیو میں نے سنی، بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں اسرائیل کو فتح نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ نام ہی ٹھیک نہیں ہے اس جنگ کا. اسرائیل کو، میں نے کیا بولا؟ اسرائیل کو فتح نہیں، سوری عربوں کو فتح نہیں ہوگی، الٹا کہہ دیا میں نے، الٹا کہہ دیا. پوچھ کے آنا ابا سے، وہ جو پچھلے والا کام لگایا نا، نہیں وہ والا بھی جو آپ کے ذمہ کام لگایا نا، ابا سے پوچھ کے کیا کام لگایا. ہاں ضیاء اللہ کون تھا. ٹھیک، اسرائیل کو عربوں کو فتح نہیں ہوگی. سوری میں نے غلط کہہ دیا. یہ عرب عالم ہی کا بتا رہا ہوں، سعودیہ کے بہت بڑے عالم تھے، کہ اس جنگ میں ہم جو امیدیں لگا کے بیٹھے کہ عربوں کو فتح ہوگی، انہوں نے کہا جب تک اس کا نام چینج نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ اسرائیل کی جب عربوں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو عرب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے عرب قوم کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اللہ نے اگر عرب قوم کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو ابو جہل کو سردار بنا دیا جاتا نا، عرب تو پہلے سے تھے.
اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے. تو یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے, یہ اسلام اور اسرائیل کی جنگ ہے, یہ مسلم اور اسرائیل کی جنگ ہے. سمجھتا نہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں, ایک سازش کے تحت یہودی نے یہ نعرہ لگوایا ہے تاکہ یہ جنگ عالم اسلام میں پھیلے نہیں. یہودی بہت ہوشیار ہے. یہودیوں نے شروع سے ہی نا جرائد میں, اخباروں میں, میڈیا پہ عرب اسرائیل عرب اسرائیل عرب اسرائیل, یہ اتنا پروپیگنڈا کیا, اتنا پھیلایا اس کو کہ آج ہم بھی بلاشعوری طور پہ کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ. یہودی نے کہا, یہودی کو پتا تھا مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں, جتنے عرب ہیں اتنے ہی غیر عرب بھی ہیں. ترکی سارا غیر عربی ہے, وہ کیا ہے مسلمان. ازبکستان, تاجکستان, آذربائیجان, اتنی بڑی بڑی ریاستیں, عراق میں بہت سے غیر عرب بھی ہیں, ایران میں بہت سارے ہیں, اور ہر جگہ, بنگلہ دیش, انڈیا, 20-30 کروڑ تو انڈیا میں ہے, 20-30 کروڑ پاکستان میں ہے, اور بنگلہ دیش میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق, اور اگلے سال آپ دیکھو جب سے ہمارے 4 شادیوں والا بیان جانا شروع, یہ رپورٹیں 50 سال میں چینج ہو جائیں گی. دیکھنا پوری دنیا حیران ہو جائے گی یہ رپورٹ کو ہوا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات. یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے نا 50 سال کے بعد, یہ ساری دنیا کے ماہرین حیران ہوں گے کہ اس کائنات میں کون سا ایسا ایک واقعہ ہوا ہے کہ 1 ارب مسلمان 4 ارب ہو گئے, اور 4 ارب کافر وہ سمٹ کے کتنے ہو گئے 1 ارب ہو گئے. یہ ہوا کیا ہے؟ پھر وہ جب تحقیق کریں گے, ان کے تحقیقی ادارے تھیسس لکھیں گے تو پتہ چلے گا. ایک یوٹیوبر آیا تھا, مفتی صاحب تھے, انہوں نے بیانات کر کے مسلمانوں کی اسپیڈ کیا کر دی ہے, بڑھا دی. وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے تھے, اسپیڈ کا بٹن, ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ کے دنیا سے چلے گئے. وہ آٹومیٹیکلی اسپیڈ کیا ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اسپیڈ تو پھر آٹومیٹیکلی بڑھتی ہے نا. جب آپ کے 18 ہوں گے تو پھر 18 میں سے ہر ایک کے 18, پھر ان کے, تو آپ کو بتاؤ یہ تو تھوڑے دنوں میں اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا. اچھا خیر, تو اب کیا ہے, تو یہ ایک نعرہ لگایا گیا. اب دیکھو عراق پہ جب بمباری ہو رہی تھی نا, 27 اتحادی ملک مل کے عراق پہ بم برسا رہے تھے, تو عربوں کا پتہ ہے کیا بیان آیا تھا عرب حکمرانوں کا, کہ کسی اور عرب ملک پہ اٹیک ہم برداشت نہیں کریں گے. میں چھوٹا تھا اس وقت, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کاش یہ جو عرب کنٹری کا بادشاہ یہ کہہ دیتا کہ کسی اور اسلامی ملک پہ ہم یہ برداشت, اول تو عراق پہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ مجبوری میں برداشت کر رہے ہو تو آپ یہ کہہ دو نا کہ عراق ایک اسلامی کنٹری ہے, اس پہ تو ہو گیا, کسی اور کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت, کسی اور اسلامی کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن پروپیگنڈے کا اثر دیکھو کہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں ان کی زبان پہ بھی اسلام نہیں آتا. کیا آ رہا ہے؟ عربیت. تو یہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا میرے بھائی. جس نعرے کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا, اسی کی بیس پہ آپ جنگیں لڑ رہے ہو اور لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو. تو اگر یہ عرب کی جنگ ہے تو پھر غیر عرب تھوڑی آئیں گے اس میں. تبلیغی جماعت دنیا میں پھیل گئی نا. اگر حاجی عبد الوہاب صاحب یا مولانا الیاس رحمۃ اللہ نعرہ لگاتے کہ بھائی جتنے بھی ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں, ہم ایک خاص طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں, انڈیا پاکستان کے لوگ جمع ہو جائیں, تو کینیا سے جماعت آتی. وہ کیا ہو گیا بھائی, کینیا والے بولتے بھائی تمہارا مسئلہ ہے یار, ہمیں کیوں بیچ میں رگڑ رہے ہو ہے بھائی. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں, پاکستان کی دنیا میں کہیں بھی قدر نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی دنیا میں کہیں عزت تھوڑی سی ہے وہ مذہب کی بیس پہ ہے. اگر آپ نے مذہبی تشخص ختم کر دیا نا تو پھر تو آپ کی 2% کی اوقات, اکنامکلی تو کہیں ایسا ہے ہی نہیں. ابھی تو مجھے یاد ہے پچھلے جب کرنسی بہت گر گئی تھی, ہم سعودی عرب گئے تو پاکستانی کرنسی لے ہی نہیں رہے تھے, وہ کہتے ڈالر لے کر آؤ. کرنسی اتنی ہو گئی تھی, انہوں نے کہا پوری بوری بھر کے 2-4 ریال لے کے جاؤ گے, ہم کہاں ٹکائیں گے اس بوری کو. یہ آپ کی اوقات. لیکن آپ کو پتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ, چاہے وہ لنگڑا لولا اسلام ہو, لیکن لوگ تھوڑی سی عزت دیتے ہیں اسلامی کنٹری. کیا لیبل لگاتے ہیں؟ اسلامی کنٹری. ایک اس لیے, ایک اس پہ کہ ایٹامک پاور, چاہے وہ لنگڑی لولی ہو, لوگ کہتے ہیں وہ بم جب چلانا نہیں ہے تو رکھ کے کیا کرنا ہے. دیکھو رکھا ہوا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں چلے گا, لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ رہے ہو نا جب پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی, ابھی بھی بم نہیں چلا رہے, اگر یہ بم سے دستبردار ہو جائے نا تو جتنے اب ہیں نا اس سے بھی جائیں گے ہم. کوئی آپ کی جیب میں گرنیڈ پڑا ہوا ہو اور آپ جا رہے ہو, ڈاکو کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں گرنیڈ ہے, یہ چلائے گا نہیں, لیکن وہ احتیاط اسی میں کرے گا کہ یار اس کو رہنے دو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جیب میں گرنیڈ نہیں ہے, ان سے نمٹو پہلے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
آپ پلاسٹک کی پسٹل بھی لے کے جاؤ گے نا تو بھی ڈاکو, بھائی ڈاکو آپ کی طرف جب آئے گا جب سارے بغیر پستول والے نمٹ جائیں گے, کہے گا یار مارنا ہے تو پہلے وہ بغیر پسٹل کے, وہ بھی پسٹل کے بغیر, وہ بھی پسٹل کے, اس کو پہلے لوٹو نا. اس کو خام خام ہو سکتا ہے سچی مچی کی, وہ پھر کیا کریں گے ہم, چلا دی. تو اسی لیے یہ جو گارڈ ہوتے ہیں نا گلیوں کے, ان کو لکڑی کی بندوقیں دے کے بٹھایا جاتا ہے. 50% ڈکیتیاں کم ہو جاتی ہیں. ڈاکو کہتا ہے ہو سکتا ہے سچی مچی کی نہ نکلے بھائی. تو اس لیے یہ جو بم ہے نا, بم یہ جیسا مرضی لنگڑا لولا بم ہو, لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری دنیا میں عزت بولو رہ گئی. اور تیسری جو سب سے زبردست چیز ہے, تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہماری دنیا میں بڑی عزت ہے. میں ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں گیا, وہاں افریقہ سے ایک لڑکا آیا ہوا پڑھنے کے لیے. اب آپ مجھے بابا بتاؤ دنیا میں کتنا بڑا بیوقوف ہوگا جو دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں پڑھنے کے لیے آئے گا. کبھی سنا آپ نے؟ ابے ہمارے والے تو اپنے ایک دوسرے کو بیوقوفی کا تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تو آکسفورڈ یونیورسٹی جا سکتا ہے, جب تو امریکہ جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے, تو کے یو میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کراچی یونیورسٹی میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس باہر جانے کا پیسہ نہیں ہے, گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے ان کے پاس بیچاروں کے, وہ کہاں سے باہر جائیں گے, مجبوراً یہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی امریکہ سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, افریقہ سے, فرانس سے, جاپان سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے, تو آپ پوچھو گے نا بھائی ایسا یہاں کیا ہے کہ آپ وہاں کے بجائے کہاں کے پڑھ رہے ہو یہاں. تو کہے گا بھائی میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. وہ مدرسے جن کو یہاں کے اسکالرز نے کہا ہے کہ ان مدرسوں میں منجن بکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر منجن بک رہا ہوتا, امریکہ سے, برطانیہ سے, فرانس سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتے, اور ڈاکٹر اور انجینئر نہ پڑھ کے جاتے. میرے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں جو مدرسوں میں آئے ہیں پڑھنے. بنوریا جا کے دیکھو, ہر دوسرا طالب علم کوئی امریکہ کا ملے گا, کوئی برطانیہ کا ملے گا, کوئی کہاں کا, کوئی کہاں کا. اور پھر ہمارے ہی ان ہندوستان پاکستان کے علماء نے برطانیہ میں جا کے مدرسے بنائے. اب عجیب بات ہے, آپ حیران ہو گئے. یہ جو اسکالرز آج کے کہہ رہے ہیں مدرسوں میں منجن بکتا ہے, منجن بکتا ہے, ایک رٹ لگائی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ان مدرسوں کی ویلیو دیکھو کیا ہے. میں فرانس گیا ہوں, جرمنی گیا ہوں, وہاں میں مفتیان کرام سے ملا, مذہبی اسکالر سے ملا. میں نے کہا آپ کہاں پڑھے ہیں؟ کہہ رہے ہیں برطانیہ میں پڑھ کر آئے ہیں ہم. ارے برطانیہ میں؟ تم مفتی بننے برطانیہ گئے تھے؟ برطانیہ کی کسی یونیورسٹی میں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں ہندوستان کے کوئی دیوبند کے عالم تھے, انہوں نے مدرسہ کھولا 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, وہاں سے اتنے مفتیان کرام فارغ ہو چکے ہیں. آپ کو فرانس میں, جرمنی میں, اٹلی میں, اسپین میں, برطانیہ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے. وہ مدرسے نہیں جن کو گورنمنٹ چلا رہی ہے, وہ مدرسوں کو چلا کون رہا ہوگا؟ یہاں کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین چلا رہا ہوگا. اب نہیں آئی سمجھ میں بات. لیکن کمال کی بات ہے, یہ منجن ایسا بیچا, جن کو لوگ کہتے ہیں نا منجن بیچتے ہیں مدرسوں میں, ایسا مدرسے میں منجن بیچا کہ فرانس سے بھی کوئی عالم بننے کے لیے ہم سے منجن خریدنے آ رہا ہے. تو یا تو یہ منجن نہیں ہے میرے بھائی, یا آپ منجن بیچ رہے ہو. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں نا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک دوا ہے اس کے پاس, میڈیسن ہے جو کینسر کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتی ہے. لوگوں کو تجربہ, ایسی کوئی دوا ہے نہیں, ایسا نہ چلے جائیں کہیں. آپ نے دیکھا یار لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا بندہ اٹھا, اس نے حسد میں آ کے کہا ابے بھائی یہ کینسر کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے, منجن بیچ رہا ہے. سب نے بات اتنی سنی اور سارے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. لیکن کچھ عقل مند تھے, انہوں نے کہا ہم ذرا ریسرچ کرتے ہیں کہ اس نے جن کو میڈیسن دی ہے وہ ٹھیک ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. جا کے دیکھا یار تو 100% رزلٹ ہے. تو وہ کیا کہے گا بھائی منجن یہ نہیں, منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان کو منجن کہہ رہا ہے. تو آپ کبھی مدرسوں کے اندر جا کے تو دیکھو میرے بھائی, رائے ونڈ میں جا کے دیکھو, رائے ونڈ کا مدرسہ کون سا ملک ہے جہاں سے وہاں طلبہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ کون سا ملک ہے؟ تو آپ نے پاکستانیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, امریکیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا, ڈاکٹروں کو بھی, انجینئروں کو بھی, پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی, وہ سارے آ رہے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے. اور جو نہیں پڑھ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں مدرسوں میں کیا بک رہا ہے؟ منجن. تو پھر آپ کو ہی اپنا مدرسہ بنا لو. مدرسہ تو ضروری ہے یا نہیں عالم بنانے کے لیے؟ ان اسکالرس کا نہ اپنا کوئی مدرسہ ہے, نہ جو مدارس ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. 2 نمبر مدرسے بھی ہوتے ہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تھوڑی کہ سارے 2 نمبر ہو گئے. دوسری بات یہ,
میں نے بہشتی زیور پہ کہا تھا نا کہ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے, پڑھا کرو. اس پہ کسی نے منجن بیچا, اس نے بولا یہ 2 نمبر کتاب ہے. تو جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے نا, میں کہتا ہوں آپ کوئی اور کتاب لے آؤ یار. یہ فوراً کہتے ہیں ہماری کوئی کتاب نہیں, ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو ابے قرآن و حدیث ہی سے نکال کے لکھ لو نا کوئی کتاب, ترتیب سے لکھ لو. وضو کے طریقہ, کتاب الطہارہ, پھر کتاب الوضو, پھر کتاب الغسل, جیسے علماء نے کیا. یہ بہشتی زیور میں ہے, تو آپ اردو میں ایسی کوئی چھاپ دو جس پہ کم از کم آپ کے 50-60 علماء کے دستخط ہوں. ہم کہیں گے یہ پڑھ لو گھر میں. نہ آپ کے پاس ہے, نہ ہمیں پڑھنے دیتے ہو. اس کو کہتے ہیں انگلی توڑنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی مثال کئی بار دے چکا ہوں نا. ہم بچپن میں جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ہماری ٹیم کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب, جو ہمیشہ ہارتی تھی الحمدللہ, کیونکہ ہم بچے تھے. اس میں سارے ٹین ایجر لڑکے تھے نا, 13 سے 18 سال تک کے. تو جیتنا کہاں تھا, ہمارے مقابلے ہوتے تھے پرانے کھیڑو سے. میں اوپنر جاتا تھا, 2-4 چوکے چھکے لگا دیے تو جیت گئے, نہیں ہوئے تو آؤٹ ہو کے آ گئے. اب ہو یہ رہا تھا کہ کرکٹ میں نا ٹیشن, یہ میں واقعات نہیں سنا رہا, آپ سمجھے کہ مفتی صاحب کیا یہ سبق والی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب ہوا یہ کہ جیسے کرکٹ میں نا ٹیشن بہت ہوتے ہیں, کوچ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے میٹنگز کرے گا, ہوتا ڈرامے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بلہ ہے, گیند ہے, لگ گیا تو لگ گیا, نہیں لگا تو نہیں لگا. اس کو خام خامے عرب اسرائیل کی جنگ جیسا بنانے کے لیے نا میٹنگز ہوتی ہیں, چائے کی میٹنگز. اب ہم بیٹھ کے غور کریں گے یہ اس دفعہ رضوان جو ہے وہ کیا تھا جس کی وجہ سے رضوان سینچری نہیں پوری کر سکا, اور کھلاڑیوں کے نام کیا ہیں, بابر نے اس دفعہ کیا تھا. ایکچولی وہ بابر دیکھیں وہ اصل میں اسٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے, اور انڈیا میں میچ تھا. ابے بھائی کچھ بھی نہیں ہے, گیند بلہ ہے, کبھی تکا لگ جاتا ہے, کبھی نہیں لگتا. اس سے زیادہ اس کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک فضول کام کو بڑا بنا کے پیش کرنا ہے بھائی, ایکچولی یہ وہ, تو اب کیا ہے, یہ جو کیچ آؤٹ ہوتے ہیں نا, اس میں تو بالر کا کوئی کمال ہی نہیں ہوتا. وہ پھینک کدھر رہا ہوتا ہے, چلی کدھر کی جاتی ہے, بیٹسمین کچھ اور سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے, لگ کہیں اور جاتی ہے, وہ کھڑا ہوا کھجا رہا ہوتا ہے, ایک دم گیند آ جاتی ہے. یار یہ کیا ہو گیا, یہ ہے تکے ہیں سارے. تھوڑا بہت آپ کی قابلیت کا دخل ہے, باقی سارے تکے ہیں اس میں. تو وہ زبردست ایسا اچھلتے ہیں, کلا بازیاں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت کھیل میں ہلا گلا ہوتا ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں. چھکے چوکے لگتے ہیں, خوشی بھی ہوتی ہے, بس تھوڑی بہت کافی ہے. اتنا ہلا گلا کیا ہے, کافی ہے. جتنا ہم بچپن میں ہوتا تھا, ہم جب جیتتے تھے خوش ہو جاتے تھے, اگلے دن بھول جاتے تھے. اس سے زیادہ نہیں فری کراؤ کرکٹ کو. ٹائم کو اپنے ویسٹ مت کرو ان فضول چیزوں میں. تبلیغ والوں کی ایک بڑی خاندانی بات یہ ہے, جو صحیح طریقے سے وقت لگاتا ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسکور چل کے آ رہا ہے. صحیح ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسکور کیا چل رہا ہے, وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اچھا تو کیا تھا وہ, میں کیا بتا رہا تھا, ہاں ہماری تھی فرینڈز کرکٹ کلب. اب ہم مسلسل ہار رہے تھے. ہار اس لیے رہتے ہیں, اتنے لمبے تڑنگے بندے, تمہارے 6-6 فٹ کے آدمی 20-20 سال سے کھیل رہے ہیں. ہم 17-18 سال کے لڑکے کہاں مقابلہ کر سکتے تھے ان کا. ہمارے کوچ تھے جنہوں نے کبھی کرکٹ کھیلا ہی نہیں تھا. اب تو غیبت اس لیے نہیں ہوگی, پتہ نہیں 25-30 سال پرانی بات ہو گئی, وہ کہاں چلے گئے, ہمیں یاد ہی نہیں نا. تو وہ کیا کرتے تھے, ہم پچ پہ جا کے نا صبح جا کے وہ بھی کرتے تھے, پانی وانی لگا رہے ہیں اور بڑے ایکشن ویکشن مار رہے ہیں. سارے یہ جو ہے نا منجن ہم بیچ چکے ہیں پہلے کرکٹ کے. اب کیا ہوتا تھا جی, ٹریننگ ہو رہی ہے اور کوچ پھر بیٹھتے. مجھے یاد ہے جمعرات کو ہماری, یا پہلے جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی, تو ویکینڈ پہ ہمارا اجلاس ہوا, میٹنگ ہوئی ہماری. کوچ نے بلایا, ہمارا کیپٹن بھی آئے, وہ کیپٹن بھی بیٹھے. وہ ٹیشن بازی ہیں کیپٹن صاحب کی ختم نہیں ہوتی تھی. خیر وہ چشمے لگا کے نا ان کی تصویریں آتی رہتی تھی. خیر ہم بیٹھے. اچھا مجھے بسکٹ کھانے کا بڑا شوق تھا, تو وہ جو بسکٹ اور چائے رکھے ہوئے تھے نا, وہ کیپٹن نے اپنے آگے رکھے ہوئے تھے. خراب بسکٹ ہم لوگ کے آگے تھے, اچھے والے کس کے آگے تھے, ادھر کو رکھے. تو مجھے اب تک یاد ہے وہ واقعہ. میٹنگ میں جو سب سے اہم ترین چیز تھی نا, وہ یہ تھی, باخر خانیاں اور اوریجنل جو اچھے وہ ادھر کو تھے, اور ادھر کیا ہے, خالی چائے. تو مجھے یاد ہے میں نے گھننا بن کے نا تھوڑا سا ہاتھ یوں کیا اور ایسے کر کے پلیٹ کھینچی اپنی طرف. میں نے کہا یہ تو کھلانا پہلے. تو مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا. خیر تو کوچ نے کہا کہ ایکچولی کیا ہونا چاہیے. میں نے اس میں ایک تجویز دی. میں نے کہا دیکھیں ہماری جو ٹیم ہے نا, یہ اس کا نام ٹھیک نہیں ہے, فرینڈز کرکٹ کلب, یہ نام چینج ہونا چاہیے. تو وہ جو کوچ تھا نا, اس نے کہا کہ پھر کیا نام ہونا چاہیے. میں نے کہا وہ تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اس نے کہا انگلی توڑنے کی پھر ضرورت کیا ہے بیٹھے. تو مجھے وہاں سے یہ واقعہ یاد رہ گیا. اور بات بالکل ٹھیک کی یار, یا تو کوئی آلٹرنیٹ نام بتاؤ بھائی, یہ والا نہیں, یہ والا زیادہ اچھا ہے, ہم غور کر لیں گے. تمہارے پاس بھی کوئی نام ہے نہیں, تو جو ہے چلتے رہنے دو نا.
اب کسی بچے کا نام زاہد ہے, آپ نے ایک شرری چھوڑ دی, زاہد نام اچھا نہیں ہے. یا تو دلیل سے آپ ثابت کرو کہ زاہد میں یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے, یا تو وہ فرینڈس میں کرکٹ کلب نام میں کوئی غلط چیز تو کوئی بھی نہیں ہے نا, کوئی گالی تھوڑی ہے بھائی, دوستوں کی ایک ٹیم ہے تو کیا ہے اس میں. یا پھر آپ بتاؤ کہ پڑھنے میں یہ اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا. جب یہ بھی دلیل بھی نہیں ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب خالی کیا کرنا ہے, انگلی توڑ کے چلے جانا ہے. تو وہ چونکہ میرے خلاف تھی, مجھے یاد رہ گیا ہمیشہ. تو آپ نے کہہ دیا زاہد نام اچھا نہیں ہے, تو کون سا اچھا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا. بیٹھے بیٹھے بلا وجہ کیا کر دیا, خام خواہ کے ایک اگلے کو کنفیوژن میں ڈال دیا. ایک عورت کو بول دیا آپ کا شوہر اچھا نہیں ہے وغیرہ, کیا خرابی ہے, لیکن خرابی تو میں بعد میں غور کر کے بتاؤں گا. مرد کو بول دیا تیری بیوی ٹھیک نہیں ہے, ابے کیا مسئلہ کیا ہے, ٹھیک نہیں ہے کہہ رہے بس. میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, پرانی بات ہو گئی, ایک صاحب آئے میرے پاس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیلفی علی کرے صاحب کچھ رپورٹس ہیں آپ کے بارے میں اور ذرا سنبھل کے رہیے گا. میں نے کہا بھائی کیا رپورٹس ہیں یار. کہہ رہے ہیں بس وہ کچھ رپورٹس ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں, کہاں ہیں. کہہ رہے ہیں میں کچھ خفیہ اداروں میں ہوتا ہوں, کچھ رپورٹس ہیں بس. میں نے کہا یا تو پھوڑ دے بھائی, کیا رپورٹس ہیں بلا وجہ چکر میں ڈالنے والی بات ہے نا. کیا ہے بھائی تو بتا تو صحیح, بس اپنا خیال رکھیے کہ چلا گیا. تو تھوڑی دیر تو میں نے کہا پتہ نہیں کس قسم کی رپورٹس کی, کوئی را کے ایجنٹ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یا کوئی کیس کر دیا کسی نے میرے خلاف, یا کوئی سسرال نے کچھ اندر ہی اندر کچھ کر دیا ہے, کیا ہو گیا بھائی. تو جب رپورٹس ہونی چاہیے تھی اس وقت نہیں تھی, جب کی تھی تو پکڑا تو اس وقت جاتا ہے نا. اب تو بتا دیا ہم نے, ہم تو یہی رپورٹس میں گھومتا رہتا ہے ہمارا دماغ. پھر مجھے غصہ آیا, میں نے کہ اس کو پکڑ کے نا 2 کٹ لگانی چاہیے تھی. یا تو رپورٹ سے بتاتا نہیں, چپ بیٹھا رہتا, اور اس کو کہتے ہیں کیا کرنا, اگلے کو بلا وجہ کی. تو میں تھوڑی دیر آیا, میں نے کہا بھاڑ میں جائے ایسے کی تیسی یار. تو ایویں چکر میں ڈال کے نہیں ہوتے بعض لوگ, بات کرو اور نکل لو. تو ایسا ہی ہے کہ میں جو ان حضرات سے جو کہتے ہیں نا بہشتی زیور ٹھیک نہیں ہے, بھائی آپ ایک اردو میں کتاب لکھو, کتاب الطہارہ سے لے کے کتاب الحدود تک سارے فقہی احکام ہو, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون 10 عالم بھی ہیں جو اس پہ جمع ہوتے ہیں, جو صحیح مستند عالم ہو. دیکھنا اس میں کتنا اختلاف ہوگا. کوئی کہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, تو کہے گا یہ والا قرآن کے مطابق ہے, وہ قرآن اس کو نکالو, اس کو لڑتے رہیں گے. تو امت کو اللہ نے 4 فقہا پہ جمع کر دیا, اتحاد ہو گیا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. صحیح ہے نا. اب اس سے نکلنے کی کوشش کرو گے لڑائیوں, اور ہر آدمی قرآن حدیث کا منجن بیچے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو خیر بات کیا کر رہا تھا, میں جلدی سے سمیٹوں بات کو. تو میں یہ کر رہا تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف اٹھی؟ عرب تھے, عربوں کے خلاف. قریشی تھے, قریشیوں کے خلاف. ہاشمی تھے, بنو ہاشم کے خلاف اٹھی تلوار. تو قوم پرستی سے بچنے کے طریقے, نمبر 1, اپنی قوم کی تعریف دوسری قوم کے سامنے مت کرو. اپنی قوم کے اندر کر لو, اتنا مسئلہ نہیں ہے. دوسری قوم کے سامنے جب کرتا ہے نا, تو دوسرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھا رہا ہے. جیسے آپ نے, آپ کے ابا تھے, ابا کے سامنے آپ نے کہہ دیا ابا وہ جو وسیم کے ابا ہیں بڑے سخی ہیں. ہو سکتا ہے رپورٹ صحیح ہو, لیکن آپ کا ابا سمجھے گا اس کا مطلب میں کیا ہوں یار, میں کیا سخی نہیں ہوں. آپ کہیں گے میں نے تو نہیں کہا آپ سخی نہیں ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں وسیم کے ابا بہت سخی ہیں. ابا کہے گا بیٹا اس میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ میں سخی نہیں. اب آپ جب کہتے ہو نا فلاں قوم بہادر ہے, فلاں سخی ہے, دوسری قوم سمجھتی ہے ہم شاید بزدل ہیں. ہم کیا ہیں, ہم بزدل ہیں. وہ سمجھتے ہیں, حالانکہ بات ہو سکتا ہے صحیح ہو. کسی قوم کے سامنے جب آپ کرو گے تو وہ یہ سمجھے گی کہ یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے. اس سے شیطان اس کو موقع دیتا ہے لڑائی کا. دوسرا کہے بھائی دوسری قوموں کی تعریف کیا کرو. اس سے کیا ہوگا آپ دیکھنا, جب آپ دوسری قوم کی تعریف کرو گے نا اس کے منہ پہ, یار تمہاری قوم میں یہ خوبی ہے, فوراً پتہ کیا کہے گا, یار ٹھیک ہے ہمارے میں یہ ہے لیکن تم لوگوں میں یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہم میں نہیں ہے. تو یہ اچھا لگتا ہے. اپنے وہ میں شعر پڑھ رہا تھا نا, وہ کیا ہے یار, ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. آپ کی محبوبہ کی آپ تعریف کرو اور وہ شرمانے لگے, اچھا لگتا ہے. وہ خود ہی کوئی تو ہی تعریف نہیں کر رہا اس کی, خود شیشے میں دیکھ کے کہہ رہی ہے ماں کتنی اچھی لگ رہی ہوں, پھر خود ہی شرمانا شروع کر دے وہ. تو لوگ کہیں گے ابے کوئی اور تعریف کرے نا پھر تجھے شرم آئے, تم اچھا لگتا ہے. خود ہی شیشے میں دیکھ کے اپنی تعریف کر رہی ہے اپنی بیوٹی کی, اور پھر تجھے شرم بھی خود بخود ہی آ رہی ہے. یہ ٹھیک
بولو نہیں ہے. تو اپنی تعریفیں خود نہ کیا کرو یوٹیوب پہ فیس بک پہ, ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں. آج ہو رہا ہے ایسے, بہت ساری قومیں آ رہی ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ, ہم ایسے ہیں ہم یوں ہیں ہم فلانا ہیں. یہ اچھے لوگ نہیں ہیں میرے بھائی, یہ قوم پرستی کی طرف تمہیں دھکیلیں گے اور بالآخر تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اللہ صرف کلمے کو اور اعمال کو مانتا ہے. ہم اللہ کے بندے پہلے ہیں, باقی قوموں میں بعد میں. ہم لوگ سب سے پہلے ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم نے تمہیں ایک انسان, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اچھا ایک عجیب بات آپ دیکھو, بڑی خاندانی بات ہے. اللہ چاہتے ہیں نا سب ایک جیسے ہوں. دیکھو میں تو بہت بولتا ہوں نا چار شادیاں. بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے پھر اللہ نے ایک بیوی کو کیوں پیدا کیا؟ ان کی بھی تو 4 بیویاں ہونی چاہیے تھیں. کیا خیال ہے؟ اس میں حکمت تھی. وہ حکمت یہ تھی کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ماں بھی ایک ہو اور باپ بھی ایک ہو. اس لیے اللہ نے ان کے لیے ایک بیوی پیدا کی کہ بعد میں ٹھیک ہے سوتیلے سگے ہوں گے لیکن ان سب کا نسب جا کے ایک ماں پہ ملتا ہو. اگر آدم علیہ السلام کی 4 بیویاں ہوتی تو ہم کہتے یار میں تو آدم علیہ السلام کی فلاں بیوی کی اولاد میں ہوں اور امریکہ والے وہ دوسری بیوی کی اولاد میں ہیں, لہذا ہمارا رشتہ امریکہ والوں کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا تو ان کے ساتھ ہے. اللہ میاں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا. بولا بھائی تم بعد میں جس کی اولاد ہے ہو, لیکن سب کا سلسلہ جا کے جیسے ایک باپ پہ ملتا ہے ایک ماں پہ بھی ملتا ہے. ماں بھی ایک ہے سب کی, باپ بھی ایک ہے. کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایک منکر حدیث نے مجھ پر اشکال کیا تھا. اس نے کہا اگر یہ 4 شادیاں اتنی ہیں نا, اگر یہ فطرت ہے تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ 4 بیویوں کو پیدا کرتا, کیونکہ فطرت کا خیال تو اللہ نے اس وقت بھی کرنا ہے نا. تو میں نے کہا اس میں یہ حکمت تھی بھائی, اللہ نہیں چاہتے تھے یہ لوگوں میں سوتیلا پن ہو. بعد میں تو وہ تو لازمی ہوگا نا, لیکن شروع میں سارے جا کے ایک باپ سب کی, تو ماں بھی سب کی ایک ہی ہو, تاکہ لوگوں میں پھر یہ فخر نہ کر سکیں. تو کالے ہوں گورے ہوں, اونچے قد ہے چھوٹا قد ہے, سب جا کے ایک ہی اماں. قیامت کے دن سارے اپنی اماں سے ہم ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ حضرت حوا سے, اور سب آدم علیہ السلام سے ملیں گے جا کے. تو آدم علیہ السلام کتنا خوش ہوں گے. اور اگر آدم علیہ السلام لڑتا ہوا دیکھیں گے یہ پنجابی ہے, یہ پٹھان کو مار رہا ہے, وہ پٹھان مہاجر کو مار رہا ہے, مہاجر پٹھان کو مار رہا ہے, وہ سندھی کو مار رہا ہے, تو آدم علیہ السلام کو بھی غصہ آئے گا, ہماری اماں کو بھی غصہ آئے گا, اور جس نے ہمیں بنایا ہے سب سے زیادہ غضبناک وہ ہوگا. ایک آخری بات اور بھی میں کر لوں. دیکھو قوم پرستی صرف شو بازیوں میں نہیں ہوتی, ایک اور چیز میں قوم پرستی بہت ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور آپ جواب میں یہ کہو کہ ٹھیک ہے یہ اسلام کا حکم ہے لیکن ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے, ہماری یہ پرمپرا نہیں ہے, ہمارا خاندانی روایات اس کے خلاف ہے. میں کسی گاؤں میں گیا, میں نے وہاں بیان کیا کہ لڑکیوں کو وراثت دو بھائی, باپ جب مر جائے نا تو بیٹی کا حصہ ہے وراثت میں, اسے معاف نہ کروایا کرو, بہت بڑا ظلم ہے یہ. تو وہاں گاؤں والوں نے مجھے کیا, مصعب ہمارے ہاں جو رواج ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بہنوں کو حصہ ملے. اب کیا کریں, ہمارا رواج ہی ایسا ہے, ہمارے یہاں تو نہیں دیا جاتا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ دیں حصہ, پھر جب اللہ قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھے اور آپ کو جہنم میں ڈالنے لگے تو آپ کہتے نا اللہ چونکہ میں فلاں قوم سے تھا, فلاں علاقہ ہے, یہ گوگل میپ پہ میری لوکیشن بھی دیکھ لے, دلیل دے دینا, اس علاقے کے لوگوں میں چونکہ رواج ہی نہیں تھا بہنوں کو وراثت دینے کا تو اس لیے میں نے وراثت نہیں دی. تو اللہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس علاقے والوں کے لیے الگ جنت بنائی ہے اور ان کے لیے الگ قرآن نازل کیا ہے, یا میں نے جو قرآن نازل کیا تھا نا اس میں لکھا ہوا تھا بہن کو اتنی وراثت ملے گی بشرطے کہ وہ فلاں گاؤں میں نہ رہتی ہو. تو میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ایسی کوئی آیتیں اس وقت نازل کر دے یا کوئی الگ سے ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے جنت میں الگ بنا لے کہ عام نارمل لوگوں کے لیے یہ والی جنت ہے, اس علاقے کے گاؤں کے لوگوں کے لیے ان کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ دین ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اللہ کو مطمئن کر لیں, مفتی کو تو آپ کر سکتے ہو مطمئن نا, اللہ کو کون کرے گا. اور میں نے کہا اگر ایسا نہیں, اللہ کہے گا نا نا نا. جب میں نے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا ارسلت الی کافۃ للناس, ساری دنیا کے سارے انسان, عرب عجم, کالے گورے, پٹھان سندھی پنجابی سرائکی مہاجر, سب کی طرف میں نے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا, ایک جیسی تعلیمات دی ہیں, سب کو اسی تعلیمات کو فالو کرنا ہے, لہذا میں یہ عذر نہیں مانتا. تو میں نے کہا میرے بھائی مجھے آپ مطمئن کر لو گے قیامت میں اللہ کے عذاب سے بولو نہیں بچ سکتے. شرعی پردہ ہے نا عورت پہ, بھابھی پہ پردہ فرض ہے نا, دیور سے کرنا. اب چپ بیٹھے ہوئے
جب بھی بتاؤ، میں بعض دیندار لوگ ہیں، علماء ہیں، ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کی بھابھی آپ کے سامنے کیوں آتی ہے؟ بھابھی پہ تو فرض ہے، آپ بتا تو دو، پھر آئے تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے، آپ مسئلہ تو سمجھا دو نا، یا کم از کم اپنی بیوی کو تو منع کرو دیور کے سامنے جانے سے. کہتے مودی صاحب ہم لوگ کے یہاں یہ رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ کے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھابھی دیور کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھے، اللہ کے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے. آپ کے ہاں نہ بیٹھنے کو برا سمجھا جاتا ہے، تو پھر جنت میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی، جنت کس نے بنائی ہے بھائی؟ اللہ میاں نے. تو آپ اللہ کو بتا دینا اللہ میں چونکہ ایسی قوم سے میرا تعلق تھا، ایسے خاندان سے تعلق تھا کہ تو نے سورہ نور میں کہہ دیا کہ عورت کس کس کے سامنے آ سکتی ہے، تو نے اس میں دیور اور جیٹھ کا ذکر نہیں کیا. تو اے اللہ تو ہم سے پوچھ کے اگر قرآن نازل کرتا تو ہم تجھے بتاتے کہ فلاں علاقہ، گوگل وہی لوکیشن دکھا دیتے کہ اللہ اس علاقے کے لوگوں میں رواج ہی نہیں تھا، تو ایک قوسین میں ایک آیت تھوڑی سی نازل کر دیتا کہ ان لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. جیسے میں اپنے بیان میں کہتا ہوں نا کہ لوگ پاگل ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہے. سوری الٹا کر دیا ہم نے، آج میں ہر چیز کو الٹا کر رہا ہوں. وہ ایک صاحب میرے پاس ہے، مجھ صاحب آج ہر کام الٹا ہو رہا ہے. میں نے کہا الٹا کرو تو سیدھا ہو جائے گا ہر کام. تو میں ایسے کہتا ہوں نا کہ سوائے ان کے جو، تو اللہ میاں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں قرآن میں نازل کر سکتا تھا کہ یہ پردے کا جو حکم ہے یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نہیں ہے، اصل تو یہی ہے کہ عورت پردہ کرے، لیکن فلاں فلاں قوم میں چونکہ رواج نہیں ہے لہذا وہ کیا کریں، مستثنا. تو اگر یہ اللہ نازل کرتے نا تو عرب سب سے پہلے کھڑے ہوتے. عرب کہتے ہیں ہمارے یہاں بت پرستی کا رواج ہے بھائی، ہم بت پرستی نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو اللہ تو نے ہماری سنی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور پاکستان میں فلاں گاؤں کے لوگوں کی سن کے تو نے آیتیں چینج کر دیں. تو اللہ میرے بھائی بت پرستوں کی نہیں سنتا، جو باپ دادا سے آج ماشاءاللہ وہ ہندو مسلمان ہوئے ہیں نا، اللہ ان کی آج عصر کے بعد آئے. پہلے میں نے ان کو بلایا تھا مغرب کے میں آ جائیں، لیکن پھر میں نے کہا زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے، ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ کرو بھائی اس کام میں. تو ان سے بت پرستی سے توبہ کروائی ہم نے کہ بھائی بتوں کی عبادت نہیں. اب یہ بیچارے کتنی ٹینشن میں کہہ رہے ہیں یار میں اناؤنس کیسے کروں گھر جا کے، اللہ ان کو استقامت دے. میں نے تو کہا بھائی اگر کوئی خطرہ ہے جان وان کا تو ابھی اناؤنس ویڈیو نہ لیں ان کی، ٹھیک ہے نا، وہ بیچارے نہیں وہ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں نا، بڑے مسائل ہوتے ہیں. دنیا ویسے بڑی براڈ مائنڈیڈ بنتی ہے، آزادی 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 وازادی کہیں نہیں ہے. تو کتنا مشکل ہے بت پرستی کو چھوڑنا. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے صدیوں سے باپ دادا ہندو ہیں، بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، لیکن ایک بندے نے چھوڑا نا اپنے کلچر کو، اپنے مذہب کو. تو ایک بندہ اپنا پورا مذہب چھوڑ کے یو ٹرن لے رہا ہے. یہ مجھے کہنے لگے اگر میں اسلام قبول نہیں کرتا تو کیا ہے. آپ اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، میں نے کہا بھائی کچھ اللہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ ہے، میں نہیں کہتا. کون کہہ رہا ہے؟ جس خدا نے قرآن نازل کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتے ہیں میں اسلام کے علاوہ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اب آپ کو اللہ کی بات پہ یا قرآن پہ یقین آتا ہے تو مان لو، نہیں آتا ہے تو بھائی جہاں بہت سارے ہندو اور ہیں آپ بھی ایک ہندو ہو. مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں تو اللہ رسول نے بتایا ہے کہ اللہ نے کافر کے لیے آگ رکھی ہے، ہمیں تو یقین ہے، اس لیے ہم اسلام کو الحمدللہ نہیں چھوڑتے، کسی قیمت پہ نہیں چھوڑتے، اور انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہمیں استقامت دے. آپ کو یقین ہے تو مان لو بھائی، نہیں ہے تو پھر انہی بتوں کی عبادت کرتے رہو، انہی پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناؤ اور انہی کے سامنے جھکو، یہ کہہ کے کہ میرے باپ دادا بھی یہ کام کیا کرتے، اگر آپ کو اطمینان ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کو سمجھ دی، عقل دی. کہتے میں تو بہت عرصے سے اسلام پہ تحقیق کر رہا ہوں، بیانات بھی سنتے تھے، مولانا طارق مل صاحب کو بہت سنا انہوں نے، تو یو ٹرن لے لیا نا الحمدللہ. تو میرے بھائی جب ایک آدمی پورا کلچر اللہ اس کو چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو ایک عورت سے جیٹھ اور دیور سے پردہ کرتے ہوئے اس کو موت کیوں آ رہی ہے؟ اس کا یہ عذر اللہ مان لے گا کہ ہمارا کلچر نہیں تھا؟ یہ تھوڑی مانے گا. کل کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا، جو مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں، کہ میری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے. اب دیکھو ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. تو میری والدہ نے مجھے کہا تیری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو جا کے ان کے سامنے چائے رکھ دے. اس نے منہ پہ پردہ ڈالا اور چائے رکھ دی. ماں باپ نے غصہ کیا کہ نقاب کیوں لیا. وہ لوگ سمجھیں گے مذہبی گھرانہ ہے، ہماری بچی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو لڑکی مجھ سے پوچھ رہی ہے، انڈیا سے تھی شاید کوئی، مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں، ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں چہرہ کھول سکتی ہوں؟ کیا ہو رہا ہے یار مسلمان ماں باپ کو. تم نے تو اول تو تم اپنی لڑکی کو کیوں، وہ اس کے کیا لگتے ہیں جو ان کے سامنے چائے لے کے جا رہی ہے؟ یہ
خواتین ہوتی ہیں تو ایک الگ بات ہے, ان کے تو مرد بھی آئے ہیں. ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ رشتہ لینے باپ جا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے, باقی کیا لگتا ہے یہ کیوں جا رہا ہے وہاں پہ؟ ہر کام غیرت کے خلاف ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. تو جو لڑکا جائے وہ دیکھ لے, سمجھ میں آتا ہے نا, اس کے دوست بھی آ رہے ہوتے ہیں, اس کے کزن بھی آ رہے ہوتے ہیں. ابھی کچھ غیرت اور شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. اپنی بیوی تو ان کو کیوں دکھا رہا ہے بھائی تو؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ بھائی, کہہ رہی میرے ابا ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہے. میں نے کہا جانے دو, یہ ڈپریشن بنائی ہوئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے بھائی. تو ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ بہن کا رشتہ ہے اور چائے لینے کے لیے آپ کو پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے چہرہ کھول کے بیٹھو, گپ شپ لگاؤ ان سے جا کے, تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ قسم کے لوگ ہیں, لبرل لوگ ہیں. تو میں نے اس کا کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, جوان لڑکی پر تو چہرہ چھپانا فرض ہے. اس نے کہا ہاں دیکھو بڑے آج کل علم بھی بہت ہو جاتا ہے. کہتے میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے. جب اپنا مطلب ہوتا ہے نا تو امام شافعی کیا کہتے ہیں, امام حنیفہ کیا کہتے ہیں, اور فلاں فلاں کا سارے اختلافات. میں نے کہا ان سے کہو ابا اختلافی ہے, لیکن جب فتنے کا خوف ہو تو سب کے نزدیک کیا چہرہ چھپانا فرض ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر مان لیا اختلاف کی وجہ سے گنجائش بھی ہے, تو جو عورت پردہ کرنا چاہتی ہو, چہرہ چھپانا چاہتی ہے, اس سے زبردستی چہرہ کھلوانا یہ سب کے نزدیک حرام ہے. اس میں کسی کا بھی اختلاف. اگر کسی امام کا قول یہ ہے بھی نا کہ چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے, تو اگر کوئی عورت چھپانا چاہے تو اس امام نے یہ نہیں کہا کہ اس کا چہرہ کھولنا فرض ہے. افضل تو سب کے نزدیک یہی ہے کہ جوان عورت کیا کرے گی, چہرہ چھپائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا, موقع ہیں, اس کے بعد 2 نفل غریبی ہے, پڑھو یا نہیں پڑھو. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہو تو اس کو روکنا جائز ہے. اب کوئی روک رہا ہے نہیں پڑھ تو, آپ کہو کہ یار یہ میں تو پڑھوں گا, وہ کہے گا فرض تھوڑی ہے, چھوڑ, کہے گا فرض نہیں ہے نفل تو ہے نا, تو تم مجھے کیوں مستحب کام سے روک رہے ہو؟ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. تو وہ لڑکی خود ہوتی تو چلو اس کی بہنوں نے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے جی, یا ہونے والے یا ہوتے ہوتے رہ جانے والے شوہر نے دیکھنا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے. باقی خاندان کیوں دیکھ رہا ہے بھائی آ کے؟ بڑی بغیرتیاں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو جیسے یہ بیچارہ ہندو جو مسلمان ہوا ہے نا, میں نے کہا بھائی ڈٹ جاؤ, یہ تو خود اپنی مرضی سے ہوا ہے بھائی, لیکن ہم استقامت پہ قائم رکھنے کی ترغیب دینا تو ہمارا فرض ہے نا. میں نے کہا دیکھو کیسا اللہ نے اسلام کا وہ بنایا ہے یار. دنیا کی کسی قوم میں اتنی مذہبی آزادی نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے آ کے اسلام میں داخل ہو جائے, اور اسلام پھر سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. پہلی صف میں کوئی آج ہندو مسلمان ہوا, امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے دوسروں کی عبادت گاہوں میں ایسا نہیں ہوتا, فرق ہے. جب کوئی اسلام بھائی پہلی صف, حرم میں ہم جاتے ہیں نا بالکل بیت اللہ کے ساتھ ہو کے, میں نے وہاں بیت اللہ میں دیکھا ہے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑنے والے لوگ رکشہ ڈرائیور بھی ہوتے ہیں. جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا, دروازہ ملتزم جسے کہا جاتا ہے, یہ بیت اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے. جب بھی عمرے پہ جاؤ نا تو یہاں ضرور جایا کرو. یہ ایسے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جو بیت اللہ کا دروازہ نہیں بنا ہوا جہاں پہ, اس کی جو رائٹ سائڈ ہے سیدھے ہاتھ والا حصہ, یہ کہلاتا ہے ملتزم. یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ التزام کہتے ہیں چمٹنا. ملتزم وہ جگہ جہاں چمٹا جاتا ہے. تو یہاں پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے اللہ سے گڑ گڑانا, رونا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا, یہ سنت عمل ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنی مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر. یہ ایسے ہے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا, جیسے ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یار میں تیری چوکھٹ پہ آ کے, دروازے پہ جاتے ہیں نا اس کے گیٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے, تو اللہ نے اس چنگاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اللہ خود تو عرش سے نیچے نہیں آتا نا,
تو اللہ نے ایک چار دیواری بنا دی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں, اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں. اور وہ چار دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے. آپ سفر سے آتے ہو, اپنے والد کے گھر جاتے ہو, نانی کے گھر جاتے ہو, ہوتا ہے نا, خالہ کے گھر جا رہے ہو. اب ہمیں بھائی اللہ سے محبت ہے تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں, ہم عرش پہ تو نہیں جا سکتے. تو اللہ نے ہم پر, مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا. اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا. یہ کس کا گھر ہوگا؟ یہ میرا گھر ہوگا. تو جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے, اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے, اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی. اور اگر کوئی خشک دماغ کا, خشک دل کا آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, وہ بیت اللہ کو عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا اور اس کے گرد طواف لگانے کو, ایک طواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا اور ملتزم پہ جا کے رخسار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا. اس سے زیادہ اس کو نہ حج کا مزہ آئے گا اور نہ بولو عمرے کا مزہ آئے گا. لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ اس پورے روئے زمین پر اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, کیوں, اس کی نسبت کہاں ہے؟ امرؤ القیس نے کہا تھا نا, امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار. مجنوں تھا نا, مجنوں جو لیلا کا عاشق عرب شاعر, یہ کیا کرتا, لیلا کا جہاں گھر تھا نا تو در و دیوار کے چکر لگاتا رہتا تھا, اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے. تو پھر خود ہی کہہ رہا ہے شعر میں, لوگوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں, اتنی بھی سینس مجھے ہے کہ پتھر اور گارے میں کچھ بھی نہیں رکھا. بات یہ کہ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لیلا. یہ محلہ لیلا کا محلہ ہے, یہ در و دیوار, یہ گلی کس کی ہے؟ لیلا کی ہے. لیکن کیا ہے, جب ہم میقات کراس کرتے ہیں نا, ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھائی, وہ بھی سیمنٹ اور گارے کے ہیں, یہ بھی کیا ہے, وہ بھی ایک, بلکہ وہ تو ریگستان ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں. آپ کہہ سکتے ہو بڑی لگژری لائف ہے, تیل ہے, تو فرانس اور یورپ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, صرف وہاں تھوڑی ہے. لیکن جب ہم میقات کراس کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے, جو بھی مکہ آنے کا ارادہ کرے گا وہ لبیک اللہم لبیک کہے بغیر میقات کراس نہیں کر سکتا, اور اس کو اپنا سلا ہوا لباس اتارنا پڑے گا, اس پہ بہت ساری پابندیاں. کیوں؟ تم اب کس کے محلے میں داخل ہو رہے ہو بھائی؟ تم اللہ کے شہر میں آ رہے ہو جہاں اللہ کا کیا ہے, اتنا سا گھر ہے چند فٹ, اس کے آداب کتنے زیادہ ہیں, کتنے زیادہ آداب. یہاں کراس نہیں کر سکتے جب تک زبان سے یہ نہ کہو لبیک اللہم لبیک, یہ اللہ میں بار بار حاضر ہوں, بار بار حاضر ہوں. اور پھر وہ پابندیاں تمہارے اوپر. اس کے بعد جب تک اللہ کے گھر کے ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے نکل نہیں سکتے. یہ کس کے شہر کے آداب ہیں بھائی؟ ہر گھر کے آداب ہوتے ہیں نا. آپ جب ڈیفینس ایریا میں جاتے ہو پہلے تلاشی ہوتی ہے, اس کے بعد بڑی تمیز سے آپ جاتے ہو بھائی, یہ عام علاقہ نہیں ہے. آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاؤ گے کتنی احتیاط کے ساتھ جاؤ گے نا. آپ جب جاؤ گے اسلام آباد میں کسی حکومتی ادارے میں, اونچی آواز سے بات کرنے پر پابندی ہوگی آپ کو. تو اللہ کہتا ہے پوری روئے زمین پر جو میرا شہر ہے وہ کون سا ہے؟ مکہ ہے. اور میرا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ. اور کیسا گھر ہے بھائی؟ چار دیواری, کچھ بھی نہیں ہے اس میں, لیکن اللہ نے نسبت کر دی اپنی طرف. تو یہ جو ملتزم ہے نا, ملتزم, یہ سب سے پیاری جگہ ہے بیت اللہ کی. یہاں جب جایا کرو تو اپنے رخسار کو رکھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو. اللہ کو وہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ بھکاری تھے, کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, کیا حالت ہوتی ہے نا انسان کی.
اور آپ کسی سیٹ کے گھر کی چوکھٹ پہ جا کے پڑ جاؤ تو سیٹ کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ہے فون پہ کسی سے آپ قرضہ مانگ رہے ہیں, ایک ہے اس کے گھر پہ جا کے پڑ جائیں. قد دفع اللیل الذی فحرا الی ذراکم شیثا مغبرا. ایک شاعر نے کہا نا, بھیک مانگنے کے لیے گیا کسی سیٹ کے گھر پہ, تو رات تھی, بارش بھی ہو رہی تھی, سردی بھی بہت تھی. اس نے جا کے یہ شعر پڑھا کہ تاریک رات نے ایک کمزور اور بدحال کو تیرے گھر کی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو وہاں بھی بیت اللہ کے دروازے پہ نا دیوار سے چمٹ کے اللہ سے اسی طرح سے مانگا کرو. تو آج سیلفیوں پہ زور ہے بس بیت اللہ میں نے دیکھا, ریکارڈ رہے ہمارا کہ ہم بھی دیکھ کے آئے ہیں. طواف کرتے ہوئے بھی لوگ سیلفی, بھائی تم لو سیلفی, ہم منع نہیں کر رہے, بعد میں کر لو یہ کام, پہلے عبادت تو کر لو صحیح طریقے سے, عبادت تو کر لو بھائی پہلے صحیح طریقے. کس مقام پہ تم پہنچے ہوئے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے اپنی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے, کتنا بڑا احسان ہے. وہاں رکشے والا بھی جائے گا, ٹماٹر والا بھی. وہاں صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب کے رائل فیملی کے کسی فرد کو تو جانے کی اجازت ہے, نا 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 نا. اگر ایسا ہوتا تو ہم جا سکتے کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس روئے زمین پر, اس کائنات پہ جو سب سے بہترین اور معظم جگہ تھی, اللہ نے وہاں کے لیے کوئی لائسنس نہیں رکھا کہ جو اس ڈگری کے ہوں گے 17 گریڈ یا اس سے اوپر کے ہوں گے یا فلاں قوم کے ہوں گے, جو عربی ہے وہ تو آ سکتا ہے, اجمی نہیں آ سکتا, پٹھان آ سکتا ہے, پنجابی نہیں آ سکتا, پنجابی آ سکتا ہے, مہاجر نہیں آ سکتا. کوئی شرط اللہ کے ہاں ایسی نہیں. اللہ نے ایک شرط لگائی ہے, کوئی مشرک جزیرہ عرب میں داخل نہیں ہوگا. یہاں وہ آئے گا جو صرف مجھے خدا مانتا ہے, تبھی وہاں جزیرہ عرب میں کوئی مشرک نہیں جا سکتا. جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو, جو بتوں کی عبادت کرتا ہو, اس کے داخلے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے. سعودی گورنمنٹ نے نہیں, اللہ نے لگائی ہے. سعودی گورنمنٹ نے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے پابندی. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے بھائی. کوئی کلمہ پڑھ لے, اللہ کہتا ہے میرا گھر سب کے لیے کیا ہے, کھلا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. آج تھوڑا سا دائیں بائیں چلا گیا میں بیان میں, کہ یہ قوم پرستی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اسلام میں قوم پرستی ہوتی تو پہلی صف میں سارے پٹھان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دوسری صف میں کوئی اور قوم کے بندے ہوتے, تیسری میں الگ قوم کے بندے ہوتے. اللہ نے کہا نا 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 نا, جو آئے صف اول سب کے لیے, بیت اللہ سب کے لیے, طواف, حج, عمرہ, ملتزم سے چمٹنا, حجر اسود کو چومنا, یہ سب کے لیے اوپن ہے. رش کی وجہ سے کوئی نہ جا سکے الگ بات ہے. تو بس وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. وہ کیا میں بتا رہا تھا, ابے دماغ سے نکل گیا, بڑا مزے کا واقعہ تھا. میں بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں, ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ حج پہ گئے نا, تو ایک عربی بدو وہ صف اول میں کھڑا ہوا ہے نا, امام کے بالکل پیچھے. کوئی شرطا آیا, رائل فیملی کا کوئی بندہ آ رہا تھا, اس کے بیچارے کے مسئلے تھے سیکیورٹی کے. سیکیورٹی کی وجہ سے اس کو وہاں کھڑا کرنا تھا. بعض اوقات سیکیورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے نا کہ بھائی کوئی مشکوک آدمی نہ آئے. تو شرطوں نے اس بدو سے بولا تو پیچھے چلا جا, ادھر چلا جا, یہاں وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, یا کوئی بھی بادشاہ کا نائب. وہ سیکیورٹی کی وجہ سے کر رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی. حضرت فرماتے ہیں بدو نے اس شرطے کو بولا گل لا الہ الا اللہ. قل کو بولتے ہیں گل. کہہ رہے تو کلمہ پڑھ لے, دوبارہ اسلام قبول کر لے. وہ بدو تھا عربی دیہاتی. حضرت فرماتے ہیں مجھے اس کا انداز اور سادگی بڑی پیاری لگ رہی تھی. جب وہ پولیس والا اسے کہتا بھائی یہاں وہ بادشاہ سلامت یا ان کے نائب آ رہے ہیں, اور سیکیورٹی کی, میں نے پہلے بتایا وہ مسئلہ کیا تھا, تاکہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں سیکیورٹی ویکورٹی ہونی نہیں چاہیے, اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. اپنی دکان میں تالا مت ڈالا کرو. جب یہ باتیں کرو نا تو اپنی دکان میں تالا, اپنے لاکر کے پاسورڈ مجھے بتا دو سارے, میں اناؤنس کر دوں گا. بات وہ کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے, جتنے قتل ہوتے ہیں بغیر سیکیورٹی کے زیادہ تر قتل ہوتے ہیں. اچھا خیر, فرماتے ہیں اس نے بولا, پھر وہ شرطا کہتا ہے بھائی پیچھے ہٹے, عربی میں کہہ رہا ہے نا پیچھے ہٹے. وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ, یعنی دوبارہ اسلام قبول کر. کیا مطلب؟ یہ جگہ اللہ کا گھر ہے بھائی, اس میں بادشاہ اور غریب وزیر سب کیا ہیں, برابر ہیں. حضرت کہتے ہیں وہ بیچارہ کیا سمجھا رہا ہے اس کو, ابھی سیکیورٹی کا مسئلہ. وہ کہہ رہا ہے تو سیکیورٹی گئی تیل لینے, تو پہلے اسلام تو قبول کر دوبارہ, تیرا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. یعنی ایک بدو کو بھی یہ پتا ہے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا. جو یہاں آ کے یہ باتیں کرے گا گویا کہ وہ دار اسلام سے کیا ہے, وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا ہے. فرماتے ہیں مجھے بدو کے اسٹائل اور اس کی سادگی اور اس کے ایمان اس پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ. تو جب بھی کوئی مسجد میں آ کے پیچھے کرے نا, بولے قل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ, دوبارہ نکل یہاں سے, تو مسجد میں کوئی فرق نہیں. وہ پھر اگلے ہفتے
اگلے ہفتے نہیں, ابھی نہیں. آپ پہلے ابو سے پوچھ کے آئیں جو آپ کے ذمہ کام لگایا ہے. کیا پوچھنا ہے انہوں نے ابو سے؟ ضیاء الحق کون سی ارائیں قوم سے تھا, ابو سے پوچھیں گے, پھر آیتوں کی تفسیر شروع. بس پھر دادا سے پوچھیں اگر ابو کو نہیں پتا. ابے کسی سے تو پوچھ لیں, کوئی بھی ہو. چلیں جی, اذان ہونے والی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. ٹھیک ہے, عشاء کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. جو ایسا نہیں ہے کہ اسباب کی دنیا میں فتح کا چانس ہی نہیں ہے. جنگ چھڑی تو بہت سے بڑے ملک اس میں کود پڑیں گے. اگر یہ نہ کیا ہوتا نا عماس نے تو یہ مسئلہ ہی دب گیا تھا ہمیشہ کے لیے. سارے ملک تسلیم کرنے پہ لگ گئے تھے. قربانیاں تو دی ہیں لیکن یہ مسئلہ بھی تو اٹھ گیا نا دوبارہ. کچھ بھی نہیں کر سکتا, انتظار کرے حالات کا. راستہ کھلے تو آدمی جائے نا, راستہ ہی بند ہے تو کیا کرے گا. پھر تو جانا چاہیے پھر فوراً. ہاں وہ بھی پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے. یہ سوال پوچھا ہے جی, اسلام میں کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں, لیکن آپ کے گارڈ کم نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز پڑھ کے آتے ہیں مغرب کے بعد, یہ یہاں جب جماعت ہوتی ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں. عشاء کی نماز کا ٹائم تو بہت ہوتا ہے, کوئی ایک گارڈ بھی نماز نہیں چھوڑتا ہے. مفتی صاحب, مسجد میں ہنسنا اور کہکے لگانا منع ہے. آپ تو بیان میں ہنستے ہیں, کہکے تو نہیں لگاتا, ہنستا ہوں. ہنسنا منع نہیں ہے اگر کوئی جائز بات پہ ہنسی آئے. اس پر میں بہت دفعہ بھی بیان بھی پورا ریکارڈ کروا چکا ہوں, اور پھر اسی بات کو بار بار ریپیٹ کریں گے, کوئی فائدہ نہیں ہے. لازم ہے, لیکن داڑھی اگر ہو تو پھر نہیں دھو, پھر اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے. بس صحیح ہے, کافی ہے اتنا. ان پر 14 مسلمان ممالک کے درمیان میں موجود ہے, پر ہم مسلمان خاموش ہیں. 3 جنگیں لڑ چکے ہیں عرب لوگ, عرب ممالک 3. یہ جو ہر وقت نیگیٹو کی منفی باتیں ہوتی ہیں نا کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے. عرب نے مل کے 3 دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے, تینوں جنگوں میں شکست ہوئی ہے. اور وجہ شکست کی یہ ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. تو کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی, اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے. تو وہ 3 دفعہ لڑ کے بیٹھ چکے ہیں کہ اب کیا کریں ہم. ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارڈر کھول دیں نا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے اتنی بڑی تعداد ہے تو یہ 8-10 کروڑ تو ویسے ہی چلے جائیں گے. اسرائیل پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے, لیکن بات یہ کہ جانے نہیں دیتے, راستہ نہیں ہے. کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا, تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے, تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے. تو اس بیس پہ اسرائیل نے آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا. سمجھ رہے ہو؟ تو جب مصری ہاتھ سے نکل گیا ان کے, تو ایسا گچھی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے. تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے, اللہ خیر کرے. دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں, یہ تو کوئی بھی دنیا میں عقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا نا. دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے, یہ ذہن میں رکھیں. ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دو, آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ. تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں میزائل پڑا ہوا ہے تو وہ مسئلے کا حل ہے, اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو. تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے نا. تو ایسے موقع پہ دعا ہے, اور کیا ہے, بد دعائیں ہیں, دشمن کے خلاف بد دعائیں ہیں. کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے, 100 دفعہ جائے.
اناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے, یہ یہاں سے نکل آیا ہے راستہ, تو سب پہنچ جائیں گے. ایک چیز اصولی طور پہ یاد رکھیں, جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں. اس سے ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں نا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے, جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں, جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے پڑھو نہیں اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر ہم اس اصول پہ اختیار کر لیں, بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے. تو لوگ جو بلا وجہ فنڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, وہ فنڈر گیری ہی ہوتی ہے. ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے, لڑکا بڑے غصے میں بیٹھا ہوتا ہے, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, اسرائیل میں یہ ہو گیا, فلانے جگہ یہ ہو گیا, یہ یوں نہیں کر رہے, یوں نہیں. میں نے دفعہ کمنٹس کر دیا کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی بیٹھ کے, تو بھی تو کچھ کرنا. کہہ رہا ہے میں اکیلا کیا کروں, یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا. بھائی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے. وجہ اس کی یہ کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں, گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی. تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہو کہ یہ مولوی چونکہ نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے. یہ باتیں کرتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہو, لڑ رہا ہو, اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو, اور کہہ رہے دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ, اور شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے. جتنے اسکالر آ رہے ہیں یہ مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. بھائی تم بھی باتیں ٹھوکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. تو مولوی وہ باتیں نہیں کر رہے جو تم کر رہے ہو, اس لیے کہ ان کو پتا ہے باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سوئٹزرلینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا, میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں, کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں. اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں, سوچ ہی رہی ہو نا سوئٹزرلینڈ جانے کا, تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو. اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں. وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں. بڑی حماقت کی بات ہوگی. بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے, اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا, یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ دیکھ لیں, میں جا رہا ہوں, ٹاٹا, دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں, پوری کر رہا ہوں. اسی طرح آرمی چیف کہے لوگوں میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلاں سے بات کرنے کے لیے, دیکھا آرمی زندہ باد. ایسا نہیں ہوتا. بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں, وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے. تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا, تو ہمیں نے نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو, اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو. ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے. اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے, وہ کچھ نہیں کر رہے, یہ یوں نہیں کر رہا, وہ یوں نہیں کر رہا, تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ کچھ نہیں کر رہا, اور یہ تو بھی تو یہی کر رہا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ اندر بہت کچھ. اب دیکھو جب بھی ہمارے یہاں اسمبلی میں کہ لا پاس ہوا ہے نا, وہ ہوا ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب ہمارے یہاں اسمبلی میں بعض بڑے اچھے قوانین پاس ہوئے ہیں اسلام کے فیور میں, قوم کے فیور میں, وہ سارے قوانین وہ ہیں جو چھپڑ میں ہو گئے. علماء کی ایک جماعت ملی, وزیر اعظم سے ملی, اسمبلی میں موجودہ لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی, اس کو میڈیا پہ نہیں لائے, اور آرام سے جا کے اس لا کو پاس کروا کے ملک کا قانون کا حصہ بنا دیا. لیکن وہ قانون, وہ تحریکیں جو میڈیا پہ آ گئیں, دھرنے, یہ پاس کرو, یوں کرو, ہم یہ کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, وہ کبھی بھی نہیں پاس ہوئے. وجہ اس کی ہے کہ مخالفین بھی اسی اسٹائل سے آ جاتے ہیں. اب یہ جو بل پاس ہوا تھا صحابہ کرام کی جو گستاخی کرے گا 10 سال کی قید ہے, یہ پورا کام ہونے سے پہلے میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو. ابھی سینٹ سے بل پاس ہوا ہے اور ایک دم شور شرابہ, مبارک باتیں. میرے پاس بھی فون آیا کہ مصعب مجھے کیا پتا, پورا میں سمجھتا پورا کام ہو گیا. ہم نے بھی کہا مبارک ہو بھائی, ماشاء اللہ. پتا چلا وہ پاس ہی نہیں ہوا وہ, کیونکہ مخالفین اتنے متحرک ہو گئے.
ارے جب آدھا کام ہوا تھا, آدھا ہوا ہی نہیں تھا, تو چھپڑ میں جا کے چپکے سے اس آدھے کو بھی کروا لیتے یار. پورا کام تو ہو جاتا, اس کے بعد مٹھائیاں بٹتی. پھر بھی مٹھائیاں بانٹنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں دشمن کو آپ جوش دلا رہے ہو؟ چپکے سے ایک کام ہوتا, آرام سے ہو کے ختم ہو جاتا. لیکن چونکہ منجن بکتا نہیں ہے عام طور پر, لوگ کہیں گے یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے. تو لوگوں کی نفسیات لوگوں کو پتا ہے, لوگوں کو پتا ہے یہاں شور شرابے پہ زیادہ ووٹ ملتے ہیں, کام پہ کوئی بھی لفٹ بولو نہیں کراتا. ہمیں یاد ہے جامعۃ الرشید نے ایک دفعہ کوشش کی کہ لا پاس ہو جائے کہ حرام نہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ ہوگا, حرام گوشت. اب جامعت کی انتظامیہ نے چھپڑ میں چپکے سے جا کے نا اندر جا کے وہ اسمبلیوں میں لوگوں سے ملے اور پاس ہو گیا قانون. لا بن گیا کہ پاکستان سے نہ حرام گوشت ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ. بعض سیاسی جماعتوں نے جن میں ذرا بھی ان کا حصہ نہیں تھا اس قانون کو پاس کروانے میں, جن کے پہلے بڑی ریکویسٹیں کی جا رہی تھی یار کچھ, انہوں نے کچھ بھی نہیں, لیکن انہوں نے جو جلوس نکالا. بہت پرانی بات ہے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارا لیڈر زندہ باد, اور دیکھو یہ قانون کیا کر دیا اس نے, حالانکہ کخ بھی نہیں کیا تھا اس نے. ٹھیک ہے نا, لیکن لے کہ وہ لے گیا بھائی, وہ فیور لے گیا سب کچھ. اب جو پاس کروانے والے لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کی وہ حیران ہو رہے تھے, یار کیا تو کچھ بھی نہیں ہے, فیور سارا کس کو چلا گیا, ان کو. تو یہاں آپ کے لیے پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کسی کا باپ 100 دفعہ پیدا ہو کے مر کے پیدا ہو جائے یہ فیصلہ کر ہی نہیں. یہاں اچھا وہ ہے شور زیادہ مچا رہا ہو, برا وہ ہے جو چپ کر کے خاموشی سے کام کر رہا ہو, وہ برا ہے. وہ ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا حالانکہ وہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آخرت میں ہی پتا چلے گا بھائی کون کیا کر رہا ہے. تو یہ فیس بک پہ نا آپ دیکھو, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی ویڈیو آ رہی ہے, مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ کچھ نہیں کر رہا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مولوی بہت کچھ کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے, لیکن آپ اس کو بولا کرو تو بھی باتیں ہی پھینک رہا ہے. پھینکنے کا لفظ میں احتیاطاً اچھا استعمال کر رہا ہوں, آپ کچھ اور لفظ اس میں ایڈ کر دینا. کچھ ایک دفعہ 8-9 سال پرانی بات ہے, ایک ینگ لڑکا میرے پاس آیا اور کہتا ہے میں ایک انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہوں, اس میں یہ کروں گا وہ کروں گا, ایسے ویسے کام, اور یوں ہوگا, پھر اس میں نوجوانوں کی ٹریننگ ہوگی, پھر ان کو ہم اس قابل بنائیں گے, ان میں ایفرٹس پیدا کریں گے, اور ایسا ادارہ. مفتی صاحب آپ میرے ساتھ شانہ بشانہ چلو اور اعلان کرو اپنے چینل پہ. اس وقت میری آڈیو آیا کرتی تھی, آڈیو بیان. بڑے جوش میں, جو اس کو لانے والا تھا اس نے بھی کہا بڑا زبردست آدمی ہے یہ وہ. میں نے کہا بھائی جان مجھے کیا پتا تو کیا کرے گا, خام خام میں مشہور ہو جائے گا. میرا دل میں, میں نے کہا اس کو زبان سے نہیں کہا, میں نے کہا دل میں پتہ نہیں کچھ کرے گا بھی نہیں کرے گا, میں اس کو اناؤنس کر کے مشہور کر دوں, بعد میں پتہ چلا چندے لے کے بھاگ گیا لوگوں سے. تو میں نے کہا یار آپ کا جذبہ واہ سبحان اللہ, بہت زبردست جذبہ ہے, آپ کام شروع کر دو بغیر اناؤنسمنٹ کے. جب میں دیکھوں گا نا آپ اتنا کام کر رہے ہو اور جو آپ نے دعوے کیے تھے ان پہ پورے اتر رہے ہو, آپ کے کہے بغیر میں آپ کو سپورٹ کروں گا, پھر آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں کہے بغیر 10 سال ہو گئے اب تک کخ بھی نہیں ہوا, اور پھر پتہ چلا وہ بندہ چندہ خور بھی نکلا, اور پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے وہ. تو بڑی بڑی فلمیں پاکستان میں پڑی ہوئی ہیں. پتھر بولے گا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے, فقتلہ یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلہ, اس کو قتل کر دو. تو پتھر بولے گا کا کیا مطلب ہے؟ پتھر بولے کا مطلب پتھر بولے گا, پتھر کا باپ بھی بولے گا, آواز آئے گی, معجزہ ہوگا, تو ایک لڑائی ہوگی. لیکن خوب سمجھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیش گوئیاں کی ہیں نا قرب قیامت کی, ان پیش گوئیوں کو محدثین فقہ کے ابواب میں ذکر نہیں کرتے, کتاب الاحکام میں ذکر نہیں کرتے, ان کو کتاب الفتن میں یا کتاب علامات ساعہ میں ذکر کرتے ہیں. احکام کا مطلب کیا ہے؟ یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو جو آرڈر کی حدیثیں ہیں نا ان میں ذکر نہیں کرتے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ علامتیں جب پورا ہونے کا ٹائم آئے گا خود ہی ہوں گی. ہم نے ان احادیث کو دیکھ کے خود سے کوئی کام نہیں کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے جو ابھی گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں کرنے کا کہہ رہی ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ آپ نے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے, 100% ہمیں یقین نازل ہوں گے. حضرت مہدی آئیں گے, 100% ہمیں یقین ہے حضرت مہدی آئیں گے.
ہمیں پتا چلا جی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. ہم نے کہا ہوں گے نازل, یقیناً ہمارا عقیدہ ہے. آپ نے کہا چونکہ شام میں نازل ہوں گے تو چلو شام چلتے ہیں, اور اس مسجد میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور اعلان جہاد کر دیا کہ اب میں یہاں سے قتال شروع کرتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور میری مدد کریں گے. پتہ چلا آپ نے لڑائی شروع کی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں. آپ قیامت میں اللہ سے پوچھو گے اے اللہ حدیث میں تو کہا گیا تھا کہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, میں نے تو جنگ بھی شروع کر دی, سب کچھ ہو گیا, لیکن نازل نہیں ہوئے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے, میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جب تو جنگ شروع کرے گا تو تیری مدد کے لیے آئیں گے. یہ میں نے کہا تھا آئیں گے, میں نے یہ ٹائم تھوڑی بتایا تھا. تم جو اپنا کام ہے وہ کرو, جب انہوں نے آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے. تم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے ٹائم گزارو. جب حضرت مہدی نے آنا ہوگا تو آئیں گے. اب ہر تھوڑے دنوں میں حضرت مہدی کی امید پہ کوئی تحریک اٹھتی ہے. سعودی عرب میں جو 1979 میں بغاوت ہوئی تھی, جنرل مشرف کی قیادت میں آرمی نے جا کے کنٹرول کیا تھا نا, وہ بغاوت کیا ہوئی تھی؟ وہ یہی کہ لوگوں نے کہا امام مہدی آنے والے ہیں, تو ایک بندے کو تیار کیا, کل تیرا حلیہ وہ ہے جو امام مہدی والا ہے, تیرا نام بھی وہ, تیرے ابا کا نام بھی وہ, اور اس کو تیار کر کے بغاوت پہ اکسایا اور کہا کہ بس انقلاب آنے والا ہے, امام مہدی آنے والے ہیں, اور یہی آ گئے ہیں. نتیجہ نکلا سعودی عرب نے پاکستان آرمی کو بلایا, چاروں طرف سے گھیر کے سب کو لٹکا دیا انہوں نے پکڑ کے. تو اب وہ اللہ سے قیامت کے دن کہے کہ اللہ امام مہدی تو آنے والے تھے, اللہ کہیں گے میں نے کب کہا کہ ابھی آنے والے تھے. ٹھیک ہے نا, تمہیں زمینی ہے ایک مضبوط ریاست ہے, ایک حکومت ہے, پرامن حکومت ہے, آپ بیت اللہ میں اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہو یار, جہاں خون بہانا منع ہے. احکام کی حدیثیں جب فقہا بیان کریں گے نا, اس میں علامات ساعت نہیں ہوتی. احکام کی حدیثوں میں فقہا کیا بیان کرتے ہیں؟ احکام کا مطلب جو آرڈر سے متعلق, ان میں مسلم کی حدیث ہوگی, بخاری کی حدیث ہوگی, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ, سنو اور اطاعت کرو, تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے. جب بادشاہ بن گیا, جب وہ حکومت کا جب حاکم بن گیا, تو اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. مسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے, جو اس کے خلاف کھڑا ہو, کائنم من کان فاقتلوہ, جو بھی کھڑا اس کو قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. یہ احکام کی حدیثیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے ان احکام کی حدیثوں کو فالو کرنا ہے, اور جو قیامت سے متعلق ہیں ان پہ یقین رکھنا ہے. ان میں امیدیں ہیں ہمارے لیے کہ ایک دن اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم سے نہیں ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے گا. اور عیسیٰ ابن مریم تو وہ ذات ہیں جن کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں, عیسائی بھی اور مسلمان بھی. یہودی ان کو کہتے ہیں مسیح دجال, معاذ اللہ, وہ کہتے ہیں ہماری مدد کی, جو یعنی ان کو عیسیٰ تو نہیں مانتے وہ, لیکن وہ ساری علامتیں فکس کر دیتے ہیں کس پہ؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے نا. تو شرارت کر کے حضرت عیسیٰ سے ہٹا کے وہ اپنے کسی نجات دہندہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے ہماری مدد کے لیے, یعنی عیسائیوں کی مدد کے لیے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ بھائی عیسائی مذہب بھی باطل ہے, یہودی مذہب بھی باطل ہے, منسوخ شدہ مذاہب ہیں. عیسیٰ ابن مریم حق کی خاطر آئیں گے, اور حق مذہب کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اس میں اسلام کے پاس صرف نرے دعوے نہیں ہیں, دلائل بھی ہیں. اسلام کو آپ کمپیئر تو کریں دوسرے مذاہب سے, کوئی جوڑ ہے ہی نہیں اسلام اور اسلام کے مقابلے کا. تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا تو صرف غامدی صاحب نے انکار کر دیا ہے, ورنہ تو حضرت عیسیٰ کے تو تمام آسمانی مذاہب ان کے نزول کے قائل ہیں. لیکن کمال کی بات ہے کہ غامدی صاحب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے بھی ایک مذہبی اسکالرز اور براڈ مائنڈیڈ اور ان سے علمی اختلاف, ٹھیک ہے نا. اور رفع الیدین کا مسئلہ جو ہمیشہ سے اختلافی ہے, اس میں ہم گمراہ بھی ہیں, اندھے مقلد بھی ہیں. تو یہ آج کل کے اسکالرز میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ علمی دلائل نہیں ہوتے, ان کی اپنی ایک خاص قوموں سے نفرتیں ہوتی ہیں ان کو, جس کو وہ مختلف طریقوں سے اجاگر کرتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اچھا میرے بھائی, جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے. مسلمان بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کرتے. مسلمان گھرانے, یہ تو میں جواب دے چکا ہوں. دیکھو, اگر آپ کسی اچھے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ سوچ کے اچھائی کو چھوڑ دینا کہ میں تو چونکہ ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ ابا بھی ایماندار, اماں بھی ایماندار, ماموں بھی نیک, خالہ بھی نیک, تو یہ تو میں اس لیے نیک ہوں لہذا میں چور بنوں گا, یہ کوئی دلیل ہوگی؟ اب آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, یہ سوچ سوچ کے ٹینشن کی چونکہ میں تو پیدا ہی مسلمان, اگر میں ہندو میں پیدا ہوتا تو میں تو ہندو ہوتا, لہذا میں مسلمان ہوں تو میں اس لیے مسلمان ہوں, لہذا میں مسلمان نہیں ہوں. تو پاگلوں والی بات ہے. ابے تو شکر ادا اگر صحیح مذہب میں پیدا ہو گیا.
اور اگر کوئی ہندو یہ کہتا ہے میں تو چونکہ ہندو گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے میں ہندو ہوں, تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر کسی چور کے یہاں پیدا ہو جاتے تو آپ کو چور رہنے کی اجازت تھی؟ آپ چرسیوں کے پیدا ہو جاتے تو آپ کو اجازت تھی؟ میں خدا نخواستہ ہندوؤں کو چوروں اور چرسیوں سے نہیں ملا رہا, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر دلائل کی دنیا میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو گیا ہے ہندو مذہب, اگر ثابت نہیں ہوا تو آپ ہندو رہ کے زندگی گزارو. اگر آپ یہ کہتے ہو بھائی دلائل یہ کہتے ہیں کہ ان پتھروں کو ہم بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں, کرو بھائی آپ عبادت. لیکن اگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر آپ اس بیس پہ اس کو فالو نہیں کر سکتے کہ میرے ابا ہندو تھے میری اماں ہندو تھی. اس طرح تو پھر جو چرسی ہے وہ کہے گا میرے ابا بھی چرس پیتے تھے میری اماں بھی چرس پیتی تھی, جو چور ہے وہ کہے گا میرا ابا ہمارا تو خاندانی پیشہ چور ہوگا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا اسی کو فالو کرنا ہے. ہاں آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ اچھا تھا اور جب آپ نے ہوش سنبھالا آپ کو پتا چل گیا بھائی یہ اچھا ہے تو پھر اس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بڑی آزمائش سے بچا لیا, مجھے ایمان دے کے دنیا میں بھیجا ہے تو نے. بلکہ ہر بچہ ایمان لے کے ہی آتا ہے, بعد میں بگڑتا ہے. محدث مفسر اور مفتی میں کس کا درجہ بڑا ہے؟ دیکھو جو مفتی ہوتا ہے نا کسی نہ کسی درجے میں محدث اور مفسر تو ہوتا ہے. جو بھی مفتی ہوگا نا صحیح سچی مچی کا, اس کو قرآن کا بھی علم بھرپور ہوگا, اس کو حدیث پہ بھی بھرپور عبور ہوگا, اس کو قرآن و حدیث سے جو فقہاء نے مسائل نکالے ہیں ان کا جو طرز استدلال ہے اس بحث میں بھی وہ مہارت رکھتا ہوگا. اس کو پتا ہوگا اجماع کیا ہوتا ہے, اجماع سے ہٹنا کیا ہوتا ہے, کون سے دلائل ہیں جس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور کون سے دلائل ہیں جس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا, اور پھر اس کی پریکٹس بھی ہوگی. ان سب چیزوں کے بعد جا کے کوئی مفتی بنتا ہے. آج کل تو پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہے ہیں مارکیٹ میں. اور جو محدث یا مفسر ہیں وہ کسی ایک فن میں جب اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, جیسے علم حدیث میں کسی نے 2 سال کا تخصص کیا پھر اسی میں پریکٹس کرتا رہا تو حدیث میں اس کو مہارت ہو جائے گی. اسی طرح جو لوگ تفسیر پڑھتے رہے درس دیتے رہے اور تفسیروں کا مطالعہ کرتے کرتے ان بہت مہارت حاصل کر لی تو اس کو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تفسیر میں کیا ہو گیا ہے, اسپیشلسٹ بن گیا ہے. تو لیکن ان تمام باتوں میں مہارت کی بنیاد یہ کہ آپ کو عربی آتی ہو. جس کو عربی نہیں آتی وہ ان میں کسی بھی فن میں مہارت حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کو انگلش نہیں آتی لیکن میڈیکل کالج میں اچھے نمبر سے پاس ہو گیا تو سارا سلیبس آپ کا انگلش میں ہے بھائی. تو اگر اردو میں ہوتا پھر تو ٹھیک ہے, جاپانیوں کا جاپنیز میں, رشین کا رشین میں, ترکیوں کا ترکی میں ٹھیک ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تو اسی طرح ہمارے جو مدارس کا جو پورا سلیبس ہے نا وہ اردو میں یا فارسی میں یا انگلش میں نہیں ہے, وہ A to Z کس میں ہے, وہ عربی میں ہے. تو جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے وہ نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں قرآن کی زبان میں, نہ حدیث پہ عبور حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ جو فن حدیث کی جو اسماء الرجال کی کتابیں وہ بھی ساری عربی میں, اس کو تو یہی نہیں پتا چلے گا یہ حدیث کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو آج کل کے جتنے اسکالرز آ رہے ہیں نا جو بڑے ریسرچر بنے ہوئے ہیں, ریسرچر تو ایک عالم سے بھی اوپر کا درجہ ہے نا, محقق بنے ہوئے ہیں, ان کو تحقیق کی زبان جو عربی ہے وہ بھی نہیں آتی ہے, تبھی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ پاکستان ہے جہاں میرے بھائی منجن بکتا ہے, باقی دنیا کے کسی ملک میں ایسا منجن نہیں بکتا. اچھا میرے بھائی فرضوں میں سے فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا تو 4 مجتہدین میں بھی تو اختلافات ہیں, ان اختلافات کے باوجود بھی سب ایک ہی فرقے میں آتے ہیں. چاروں مجتہدین میں جو اختلافات ہیں یہ فروعی اختلافات ہیں, یہ صحابہ میں بھی موجود تھے تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہا جاتا, یہ تو صحابہ کے درمیان موجود تھے. تو اس کا مطلب صحابہ نے کیا فرقے بنا لیے تھے؟ تو فروعی اور فروعی مسائل کی بیس پہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ فرقہ واریت نہیں کہلاتا. جو بیسک چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے نا وہ فرقہ واریت کہلاتا ہے. چلو مجھے ایک وضاحت کا موقع مل گیا. میرے خلاف ابھی ایک کلپ آیا ہوا ہے, کوئی خاتون نقاب میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے کوئی انٹرویو لے رہا ہے, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو. خاتون نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا میں نے ایک کلپ سنا, بہت افسوس ہوا کہ اتنا مشہور آدمی اور مذہبی اسکالر جب اس طرح کی بات کرے گا تو عوام بیچاری کہاں جائے گی. یہ پورے الفاظ تو مجھے اس خاتون کے یاد نہیں, مطلب اس کا یہی. انٹرویو لینے والے نے, پوڈ کاسٹ والے نے پوچھا جی کیا کلپ ہے, انہوں نے کہا کہ جی ان کا میں نے بیان سنا, یہ کہہ رہے ہیں کہ 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے, تو وہ جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا, 73 میں سے ایک ہوگا نا وہ, تو اس کو فالو کرو, اور ان 73 کو ہم ختم نہیں کر سکتے جو 72 ہوں گے اس کے علاوہ. تو افسوس کی بات ہے, ان کو تو کہنا چاہیے تھا ان فرقوں کو ختم کرو, لیکن یہ کہہ رہے نہیں ان میں سے ایک فرقے کو فالو کرو. تو یہ تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے ان فرقوں کو ختم کر کے کس پہ آ جاؤ,
یعنی قرآن و سنت پہ آ جاؤ. تو دیکھو نبی نے جو فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی, تو مطلب کیا ہے, وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا وہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوگا, تو وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. کیا خیال ہے, حدیث اس کو فرقہ کہہ رہی ہے بھائی. تو یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے فرقے ختم نہیں ہو سکتے, فرقے ایک ہی طرح سے ختم ہو سکتے ہیں. 73 فرقوں کو لا کے 72 کو بم سے اڑا دو, جو ایک بچے وہ جنت میں. یہ کر سکتے ہو آپ؟ جب یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ, کیونکہ نظریہ تھوپا تھوڑی جا سکتا ہے. فرقوں سے زیادہ مسئلہ تو مذہبوں کا ہے نا. 73 اگر فرقے ہیں تو مذہب دنیا میں کتنے ہیں؟ عیسائی, یہودی اور ہندو, سکھ, بدھسٹ, پتہ نہیں اور جاؤ گے تو چھوٹے موٹے کتنے نکلیں گے. تو دنیا میں امن پھیلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سارے مذہبوں کو بم سے اڑا کے ختم کر دو اور صرف مسلمان باقی رہ جائیں. اس سے مذہبی نفرت ختم ہوگی کہ سارے انسان ایک مذہب پہ آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہوگا یہ لا اکراہ فی الدین, اللہ نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی. یہ اسلام ہے, یہ کفر ہے, جس نے ادھر آنا ہے ادھر آ جائے, ادھر جانا ہے اتھے چلا جائے, لیکن لڑو نہیں آپس میں, نفرتیں نہیں پھیلاؤ. یہی اسی سے ختم ہوگی نا مذہبی نفرت. کیا خیال ہے؟ تبھی مسلمانوں نے جہاں بھی دنیا میں حکومت کی, ہندوؤں کے مندر بھی تھے, سکھوں کے بھی وہ گردوارا کہتے ہیں, سکھوں کے بھی تھے, عیسائیوں کے بھی چرچ تھے, سب جا رہے تھے. اسلام واضح تھا بھائی, یہ اسلام ہے, جس نے ادھر جانا ہے ادھر جائے, ختم. تو اسی طرح فرقہ واریت جو ختم ہوگی نا, وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ یہ والا فرقہ جہنم میں جائے گا, یہ والا جہنم میں جائے گا, اس کی نماز غلط, اس کی نماز غلط, اس کی نماز غلط, اس کی نماز غلط. یہ طریقوں سے جیسے میں کہنا شروع کر دوں ہندو غلط, عیسائی غلط, سکھ غلط, اور ہر بیان میں یہ کرتا رہوں, ہو سکتا ہے کوئی ہندو یہاں آ کے بم رکھ کے چلا جائے. ٹھیک ہے, ایک دن ہوگا, 2-4 دفعہ تو چلتا ہے, 6-8 دفعہ ہوگا, بولے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے بھائی, تو اسلام کو ایکسپوز کر, بتا توحید کیا ہے, ہمیں نام لے لے کے کیوں کر رہا ہے ایسے. تو اسی طرح جو اسلام میں 73 فرقے وہ تو ہوں گے, وہ تو نبی نے کہہ دیا, وہ ختم تھوڑی ہو سکتے ہیں. ابھی پورے 73 ہوئے نہیں ہے, لیکن ابھی رپورٹ یہ کہ ہونے والے ہیں, اور سارے پاکستان میں ہی پورے ہوں گے, جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لیکن اس میں ایک طریقہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ بولے بریلوی ایسے, اہل حدیث ایسے, شیعہ ایسے, فلانا ایسے, ڈمکانے ایسے, اس کے بزرگ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا, وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے, لیکن کتاب میں لکھا ہوا کافر والا جملہ ہی ہے, تو خارج ہی کر دو بھائی تم. کیا خیال ہے, اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, تو آپ کو یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے اس کی عبارتوں سے نکال کے قادیانیوں سے بھی بدتر بنا دیا اس کو. تو اب یہ تکلف کہ وہ کافر نہیں ہے, تو اس کی یہ ایسی میٹھی چھری ہے نا, یہ ایسے جیسے میں بولوں کہ یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں, آپ ہو نہیں ایسے. یہ میرے پاس آئے, میں کہوں یہ ویڈیو کیمرے میں دیکھو یہ چوری کر رہا ہے. اب یہ کیا یار, یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا بھائی, یہ تو مجھے پتا تھا مفتی صاحب آپ نے کیا کیا, یہ دیکھو یہ چوری, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ. لیکن بھائی ہے میرا, میں نماز سب کے پیچھے پڑھتا ہوں, اور مصلی میں اس کو لے آیا, تو یہاں نماز پڑھا, میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا. آپ بولو گے یار اس تکلف کی, گندا مجھے اتنا کر دیا, کسی کام کا نہیں چھوڑا. اور یہ تو میں صحیح الزام اگر لگا رہا ہوں نا, اور حقیقت یہ کہ الزام بھی صحیح نہ ہو, سیاق و سباق سے ہٹ کر الزام ہو, وہ الزام بھی غلط ہو, چاہے کسی پہ بھی لگ رہا ہو, سیاق و سباق سے ہٹ کے عبارت پیش کی جا رہی ہو, تو پھر کتنی نفرت پھیلے گی. پھر تو ایسی جو ہے وہ دلوں میں چنگاریاں پیدا ہوں گی, اس سے فرقے ختم نہیں ہوں گے, اس سے تو اور بڑھیں گے, بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ لوگ مار دھاڑ میں لڑائیوں میں جائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں ہماری رائے میں قرآن و سنت کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے, جس نے فالو کرنا ہوگا کر لے گا, نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا. اور اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ بتا دیں بھائی ان کی یہ رائے ہے, لیکن ہماری رائے میں یہ قول ٹھیک نہیں ہے, اس کے یہ دلائل ہے, بتا دیں. جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, ائمہ اربعہ میں ایسا ہی ہوا ہے, ان میں اسی طرح ہوا ہے, تبھی ان کی کتابیں لکھی گئی, کسی نے اس کو فالو کیا, کسی نے اس کو فالو کیا. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں جب یہ چاروں امام قرآن و سنت کو مانتے تھے تو ان میں اختلاف کیوں ہے؟ تو یہ الزام پہلے صحابہ پہ لگے گا, وہ بھی تو قرآن و سنت کو مانتے تھے مگر اختلاف ان میں بھی تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اختلاف نہیں ہوتا, قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے.
جب قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہو گیا نا تو اب اس اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. جس کو جو تشریح سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کو فالو کرے گا, دیٹس آل, اور اللہ سب کو معاف کر دے گا. نیت اس کی ٹھیک ہونی چاہیے. تو آج ہو یہ رہا ہے کہ رفع الیدین جو کرتا ہے نا وہ کہے گا یہ رفع الیدین نہ کرنے والے یہ اندھے مقلد ہیں, یہ حدیث کو نہیں مانتے. جب یہ اسٹائل ہوگا نا آپ کا تو پھر آپ اچھی امید نہ رکھو. پھر آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم کہیں ماشاءاللہ یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں. پھر ہم دلائل بھی دیں گے اور پھر ہم دلائل کی دنیا بتائیں گے کہ تم چوری کرتے ہو, تم غلط کرتے ہو, تم قرآن و سنت کے نام پہ الو بنا رہے ہو. حدیث میں اگر رفع الیدین کرنا ہے تو نہ کرنا بھی ہے. آپ نہ کرنے والے پہ ایسے ڈھٹائی کے ساتھ پی جاتے ہیں, اس کو ایسے گھننے بن جاتے ہیں بالکل ضعیف کہہ کے نا, ضعیف. ہم تمہیں تمہارے علماء کی کتابیں دکھا رہے ہیں, محدثین کی دکھا رہے ہیں, بھائی وہ حدیث ضعیف نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کرنا ہے, جب نہ کرنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے تو پھر ہر ایک کی ترجیح کا طریقہ مختلف ہے. امام شافعی نے دیکھا کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, انہوں نے کہا کرنا سنت ہے. امام ابو حنیفہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کون سی حدیثیں زیادہ ہیں. امام ابو حنیفہ کا اصول ہے آخر سے آخر عمل کو دیکھو کون سا عمل آخر میں ہے. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بھائی رفع الیدین اگر کرنے کو دیکھا جائے تو 2 سجدوں کے درمیان بھی کرنا ہے, سلام کے وقت بھی رفع الیدین ہے, کیونکہ نبی نے سلام کے وقت صحابہ کو رفع الیدین سے منع کیا ہے. اس کا مطلب صحابہ پہلے کرتے تھے اور یہ کام صحابہ نے خود سے نہیں کیا ہوگا, یقیناً نبی کو دیکھ کے کیا ہوگا, پھر نبی نے چھوڑ دیا. تو جب 2 سردوں کے درمیان نبی نے چھوڑا ہے, حالانکہ سردوں کی حدیث موجود ہے اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے 2 سردوں کے درمیان کرنے سے منع کیا ہو. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آخری عمل اگر دیکھا جائے نا تو بہت سارے قرائن ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے آخر میں صرف تکبیر تحریمہ والا رہ گیا تھا. تو ابو حنیفہ کی یہ رائے بہت مضبوط ہے. آپ نہ مانیں لیکن آپ یہ کہیں کہ ہماری رائے ہے, باقی تو سب گھاس کھا رہے تھے, یہ بات نہیں ہم مانیں گے. یہ کوئی جاہل تو مان لے گا, کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ امام ترمذی نے جو لکھا ہے نا رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کے آخر میں, انہوں نے لکھا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ, کیونکہ امام ترمذی اہل علم تھے نا, امام بخاری کے شاگرد, ان کو اختلاف پیش کرنا آتا تھا. کمال کی بات ہے امام ترمذی رفع الیدین کرنے کے قائل تھے, لیکن رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل کو بھی بڑے مضبوط انداز میں پیش کیا انہوں نے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ مسئلہ اختلافی ہے. آج کیونکہ جاہل پیدا ہو رہے ہیں, علم ہے نہیں, 4 حدیثیں 4 نمبر مل جائیں اٹھا کے ایسے تھوپتے ہیں دوسروں کے اوپر کہ ہمیں ہی پتا ہے یہ تو گھاس کھا رہے ہیں 1400 سال سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کسی عالم کا اسٹائل نہیں ہوتا. جو بھی علماء ہوتے ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے کس کی دلیل کس لیول کی دلیل ہے, تو اس کو وہیں رکھتا ہے وہ. تو امام ترمذی نے کیا لکھا جب رفع الیدین کی حدیث ذکر کی, انہوں نے کہا وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں بیان کی ہیں تو انہوں نے فرمایا وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آج کل کے اسکالر سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی عالم ان سے متاثر نہیں ہوتا. اچھا لوگ فوراً کہتے ہیں علماء متاثر نہیں ہو رہے کیونکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں. دیکھو کوئی ڈاکٹر ایسا ہو کہ کوئی ڈاکٹر متاثر نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ عوام کو متاثر کر رہا ہے, کسی ایک عالم کو بھی متاثر نہیں کر رہا. تو یار علماء غلط ہیں میں مانتا ہوں, سارے کیسے غلط ہو گئے؟ یعنی 1400 سال ہو گئے اور یعنی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سعودی عرب, مصر, ساری دنیا کے عالم ایک دم لاوارث ہو گئے. 2 سے 3 بندے اٹھے جنہوں نے امت کی نشأت ثانیہ کا ذریعہ بنے اور انہیں سچی مچی کا اسلام پیش کرنا شروع کر دیا. یہ میرا خیال ہے کسی غیر مسلم کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں ہے. یہ وہ کہے گا یار یہ تو تمہارا تو آوے گاوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو یہ اب کیا 4 آدمی لا کے اسلام ٹھیک کریں گے کیا؟ وہ بتائیں گے نا بات میں. اہل بدعت کے پیچھے نماز جائز ہے, مشرک کے پیچھے جائز نہیں ہے. تو رفع الیدین کا مسئلہ ہو گیا. تو خیر, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں نا, ان کے بھرم اور ان کے چیلنجوں اور ان کے دعووں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو اپنی طرف نہیں بلا رہے, ہم قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں چلے گی جو آج کے اسکالرز کر رہے ہیں, وہ تشریح چلے گی جس کو دنیا نے مانا ہے. ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, جن کی قانون کی کتابیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں, مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں, اسی پہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں مفتی پیدا ہوئے ہیں, اسی کو امت نے فالو کیا, تو آپ کو بھی اسی کو فالو کرنا پڑے گا. ورنہ قرآن و حدیث کے نام پہ منجن بکتا رہے گا اور ان منجنوں پہ لیبل کون سا لگے گا؟ قرآن اور سنت کا.
اس چیز سے ہم بچا رہے ہیں کہ امت مزید ٹوٹے گی، جڑے گی نہیں اس سے. تو میں اپنی فقہ میں نے تھوڑی مرتب کی ہے جو میں آپ کو بلا رہا ہوں یہ میرے مسائل ہیں، فتاوی تاریخیہ پڑھا کرو. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں جو قدیم فقہ چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے، وہ صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا. آج کے اسکالرز غلط ہو سکتے ہیں، جن میں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. تبھی میں تو کہتا ہوں میں کوئی نئی بات مارکیٹ میں لے کر آؤں، اٹھا کے پھینک دو اس کو، بولا یار یہ مارکیٹ میں نئی تحقیق نہیں چلے گی. اگر میں کہوں قرآن حدیث میں یہ، تو آپ کو قرآن حدیث پہلے والے لوگوں نے زیادہ اچھا سمجھا ہے. مفتی صاحب اب قرآن حدیث کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ منجن بک رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ والے لوگوں کا جو وہ مشہور واقعہ نا، ایک عورت گئی اندلس میں اور کہنے لگی کہ مجھے فتویٰ چاہیے. اس نے کہا قرآن حدیث بتاؤں یا امام مالک کا قول؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے بھائی تو. وہ تو اس سے زیادہ قرآن حدیث سمجھتے تھے، ورنہ ایسا نہ ہو قرآن حدیث کے نام پہ پتہ نہیں مارکیٹ میں کیا لا کے رکھ دے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ جب کوئی مفتی فتویٰ دیا کرے نا تو آپ بولو یہ آپ قرآن حدیث کے مطابق تو نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہ ماضی میں کن لوگوں کا قول رہا ہے، یہ کنہوں نے فتویٰ دیا ہے؟ اگر وہ کہ کسی نے بھی نہیں دیا، میں مارکیٹ میں نئی چیز لا رہا ہوں، تو آپ اس سے بولو یار قرآن حدیث یتیم تھوڑی ہے جو آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، اور تو نیا آیا ہے دنیا میں جو قرآن و سنت ہمیں سمجھا رہا ہے. یہ نہیں چلے گا. البتہ بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا ہے. بدعتیں جو تیجے 40ویں 11ویں اور مزاروں پہ جانا اور طواف کرنا، ان سب چیزوں میں ہمیں متحد ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ صدیوں سے اختلافی چلا آ رہا ہے. ان میں دونوں طرف دلیل ہے. جو ایک طرف شدت اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.